السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ بہت زیادہ ریکویسٹ کے بعد حاضر خدمت ہے ناول اسری یسریٰ، جس کو لکھا ہے حسنہ حسین نے۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ جنت خدا کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بکھر گیا، دیوار گیر الماری کے شیشے جھماکے سے ٹوٹ گئے، کانچ کا گلدان جو شدید نفرت اور انتقام سے فرش پر پھینکا گیا تھا، اس کے ٹکڑے یہاں وہاں بکھر گئے تھے۔ جنت ایسے نہ کرو، جنت نہیں، جنت میرا بچہ، جنت خدا کے لیے۔ ایک تڑپ، ایک پکار، ایک التجا۔ اس نے پلکیں جھپکا کر دیکھا، منظر ایک لہجے کے لیے دھندلا ہوا تھا، شاید آنکھوں کی نمی بڑی تھی، شاید روشنی مدھم پڑی تھی۔ برہان مجھے بچا لیں۔ دل خراش چیخ کے ساتھ ہی اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی تھی۔ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ لگا اپنا سر اٹھاتے ہوئے وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی تھی، داہنا ہاتھ بے ساختہ مقام قلب پر آن ٹھہرا تھا۔ مقام قلب، مقام علم تھا، مقام علم، مقام ابتلا۔ تنفس بھاری، حلق خشک اور خوف کے آہنی شکنجے میں جکڑا دماغ معوف۔ نائٹ سٹینڈ کی زرکار روشنی میں کامدار عروسی جوڑے کے دامن پر نظر پڑتی ہی وہ اپنے خواب کے اثر سے باہر آ گئی۔ بے ساختہ سر اٹھا کر اس نے متوش نگاہوں سے اطراف میں دیکھا۔ سفید اور سیاہ رنگی تھیم میں خوبصورتی اور نفاست سے سجے ایک وسیع و عریض بیڈ روم میں وہ جہازی سائز بیڈ پر گولڈن برائڈل ڈریس میں ملبوس تھی۔ یہ گھر اس کا نہیں تھا، یہ کمرہ بھی اس کا نہیں تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں چند گھنٹے پہلے نکاح اور پھر رخصتی کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے عروسی جوڑے کا دامن اپنے ہاتھوں میں سنبھال کر وہ بیڈ سے اتر گئی۔ چوڑیاں کھنک اٹھیں، بندیاں متحرک ہوئی، سونے کے نفیس آویزے اس کی سراہی نما گردن پر آگے پیچھے جھول گئے۔ وہ انسان ہو کر ساکت تھی، لاکھوں کی جیولری بے جان ہو کر متحرک۔ کپ کپاتی انگلیوں سے دروازہ کھول کر وہ کچھ خوف، کچھ گھبراہٹ کے ساتھ باہر آ گئی۔ ماسٹر بیڈ روم کی دائیں سمت عین سامنے گول زینہ تھا جو نیچے کی طرف جاتا تھا۔ اسی زینے کی ابتدائی سیڑھیوں پر وہ اسے بیٹھا دکھائی دے گیا تھا۔ جنت کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے جیسے تھم سی گئی تھی، سر گرا ہوا، کندھے جھکے ہوئے اور مٹھیاں اس سختی سے بھینچی ہوئیں جیسے وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا ہو۔ دوران سفر اس کا موڈ خوشگوار نہیں تھا، وہ جانتی تھی۔ نکاح کے وقت بھی اس کے تیور ٹھیک نہیں تھے، وہ یہ بھی جانتی تھی۔ بڑے عجیب ہیں یہ فارس بھائی، سدرا نے خاص طور پر نوٹس کیا تھا۔ نکاح کے پیپر ایسے سائن کر رہے تھے جیسے… کچھ کہتے کہتے وہ یکا خاموش ہو گئی۔ جیسے؟ اس نے گھنیری پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ جیسے کچھ نہیں۔ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، اور وہ ادھوری بات جیسے مکمل ہونے کو تھی۔ خود پر طاری اس جمود کو توڑتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف مڑا تھا۔ اس کی تیکھی گہری آنکھوں میں غیظ و غضب کا بڑھتا ہوا تاثر جنت بنت کمال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ بھاری گھمبیر آواز، پتھریلا سخت لہجہ۔ لہنگے کا فال سنبھالے جنت کی مخروطی انگلیوں کی گرفت اتنی مضبوط ہوئی کہ موتی اور نگینے ہتھیلیوں میں چبھنے لگے۔ یہ کاغذی رشتہ ہے جنت کمال، یہ صرف کاغذ تک محدود رہے گا۔ ایک ایک لفظ نفرت سے ادا کرتے ہوئے اس کے اور اپنے مابین چند قدموں کے فاصلے کو اس نے ایک ہی لمحے میں پاٹ لیا تھا۔ کاغذی رشتہ؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ممی کو ایک بہو چاہیے تھی، صرف ایک بہو۔ بازو سے پکڑ کر خاصے جارحانہ انداز میں اسے راستے سے ہٹایا گیا۔ یہاں صرف بہو بن کر رہو، بیوی بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش بھولے سے بھی مت کرنا، ورنہ بہت برا کروں گا میں۔ آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی تھی، پھر اسی سرعت سے کمرے میں چلا گیا تھا۔ صدمے سے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ جنت نے مڑ کر اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ وہ جو بہت عزت اور مان سے اسے رخصت کر کے اپنے گھر لایا تھا، وہ اب کچھ نفرت اور حقارت سے بیڈ پر بکھری گلاب کی پتیوں کو ہٹا رہا تھا، پھول بیلوں کو نوت کھسوڑ کر پھینک رہا تھا۔ تازہ گلاب کے بکے تو اس نے فرش پر دے مارے تھے۔ وہ مشتعل تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر دے، آگ لگا دے، سب تباہ کر دے۔ جنت کی شہد آنکھوں میں ارمانوں کا خون رچ گیا، کپ کپاتے لبوں پر سکوت ٹھہر گیا۔
وہ سراپا حزن بنی، آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور بے یقینی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مغربی دیوار پر وکٹورین طرز کا ایک آئینہ استیدہ تھا جو اس کا عکس خود میں سمائے پوشیدہ حقیقت کو اس کے چہرے پر لے آیا تھا۔ حقیقت سچائی کا روپ دھارے ایک بد دعا تھی جو اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک چلی آئی تھی، یہاں تک۔ گھر چھوڑنے سے، شہر بدلنے سے، نئے رشتے بنانے سے اس کا نصیب نہیں بدلا تھا۔ نفرت اور دھتکار اب بھی اس کا مقدر رہی تھی، لعنت پھٹکار اب بھی اس کا نصیب ٹھہری تھی۔ گیٹ لاسٹ! دانت پیس کر، مٹھیاں بھینچ کر اس نے حکم دیا تھا، مگر وہ پتھر ہوئی کھڑی تھی۔ ذرا سا ارتعاش بھی اس کے وجود میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ I said get lost damn it! اب کی بار وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ بھاری کامدار لباس کا پھیلا ہوا گھیرا دودھیائی ہتھیلیوں میں سنبھالے وہ بھی اختیار پیچھے ہٹ گئی تھی۔ دروازہ عین اس کے منہ پر بند ہوا تھا، کھٹاک کی آواز کے ساتھ مقفل بھی ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے خوشگمانی کے تمام دیے بجھ گئے، ایک ایک کر کے ساری امیدیں خاک ہو گئیں۔ ہمیشہ اچھا سوچنا سب اچھا ہوگا۔ اس نے اچھا سوچا تھا مگر اچھا نہ ہوا تھا۔ ہر عسر کے ساتھ یسرا ہے، اور اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف عسر ہی عسر تھا۔ مشکل ہی مشکل، آزمائش ہی آزمائش، محرومی ہی محرومی، سزا ہی سزا۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہوتی گئی یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ راہداری کے ایک سرے پر سیڑھیاں تھیں تو دوسرے سرے پر چھوٹا سا لاؤنج جس کی دیوار گر کھڑکیوں سے پورا چاند نظر آ رہا تھا۔ تم نے ماہین کے ساتھ جو کیا جنت، خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ سسکیاں سینے میں مچل گئیں، آنسو پلکوں پر لرز گئے۔ ساری زندگی تم نے امی کو دکھ دیے ہیں، ساری عمر تم ان کے لیے عذاب بنی رہی ہو۔ سینے میں درد اٹھا، تنفس بھاری ہونے لگا، نکاح بند دروازے پر ٹھہر گئی۔ ایسی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ لفظ نشتر تھے، روح گھائل ہوئی تھی۔ وہ مشکل قدم اٹھاتے اس نے لاؤنج کا رخ کیا تھا۔ پوری تاریخوں کے منور چاند کے سامنے وہ بے نور کرسٹل فانوس کے نیچے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ ایک ایک کر کے پنیں نکال رہی تھی۔ شور اب بھی تھا، آوازیں اب بھی گونج رہی تھیں۔ وہ سر سے دوپٹہ اتار کر اپنے ہیئر سٹائل کے بل کھولنے لگی۔ ہیئر سپرے سے بال اکڑے ہوئے تھے، بمشکل سیدھے ہو پائے۔ اس نے پھر کانوں کے آویزے اتارے، گلے کو نیکلس کی گرفت سے آزاد کیا، بندیا اتار کر میز پہ رکھی۔ انہیں مت اتارو جنت، ابھی جی بھر کر دیکھنے دو مجھے۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارتے اس نے لب بھینچ کر خیالات کو جھٹکنا چاہا، افکار کو بھٹکانا چاہا، مگر ناکام رہی۔ آج کی رات کچھ بھی اس کے ذہن سے محو ہونے والا نہیں تھا۔ رہ رہ کر ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ یاد آ رہی تھی اسے۔ خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ سزا؟ پلکوں کی دیواروں میں شگاف ڈالتے چند آنسو اس کی گالوں سے لڑک گئے۔ یہ بھی برہان کا احسان ہے کہ اس نے تم پہ کیس نہیں کیا، ورنہ سوچو وہ کیا نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں تم سوچو، اب تم سوچو، آج تم سوچو۔ کمرے کی ہر ایک شے آواز بن گئی، قلب و جان کو آزار کر گئی۔ بد دعا، بد دعا۔ کھڑکیوں سے سرد ہوائیں سرسرا کر گزری تھیں۔ سزا، جزا۔ لان میں آسٹر اور آکٹوپس کے بے شمار پھولوں سے ہوتی ہوئی صدا بیرونی دیوار کے اس پار سڑک پر جھکے عملتاز کے درختوں پر ٹھہر گئی تھی۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو وہ مشکل نیچے اتارے جنت نے گھٹنوں میں سر رکھ دیا۔ آج کی رات ایک مشکل رات تھی اس کے لیے، اور اس کے لیے بھی جو بند کمرے میں اپنا سر تھامے خاموش بیٹھا تھا۔ دیوار کی کھڑکیوں سے جھانکتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ آفتاب کا نور اس کے اندر نہیں گیا تھا، غاروں کی طرح کچھ تاریکیاں اس کے وجود کا بھی حصہ تھیں۔ اٹھ کر بیٹھتی ہوئی اس نے شانوں پر آگے پیچھے بکھرے شہد رنگ کے بالوں کو سمیٹ کر داہنے کندھے پر ڈال دیا تھا۔ چہرہ ستا ہوا تھا، بے خوابی کا شکار، سرخ متورم آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی۔ فرش پر قدم جماتے ہوئے اس نے بے خیالی میں سر اٹھایا تھا اور اگلے ہی لمحے اپنی جگہ تھم کر رہ گئی تھی۔ سیاہ جینز پر آسمانی رنگ کی شرٹ میں ملبوس وہ سنگل صوفے پر ٹانگ جمائے خاصے شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ دھوپ میں لائٹ براؤن سا شیڈ دیتے گھنے سیاہ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، رگیں تنی ہوئیں، جبڑے بھنچے ہوئے، اور گہری ہیزل آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا۔ اس نے داہنے ہاتھ میں کتاب اٹھا رکھی تھی، سرد نگاہوں سے مطالعہ جاری تھا۔ جنت کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، سانس تو پہلے سے رکا ہوا تھا۔
اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح اتنے سویرے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ وہ تاخیر سے بیدار ہونے پر از خود شرمندہ ہو گئی۔ کل رات جو کچھ ہوا اس کی بھنک ممی کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ کتاب بند ہو چکی تھی، بالکل دروازے کی طرح۔ اب اٹھ کھڑا ہوا تھا، بے پرواہی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ جنت نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی تھی۔ فارس وجدان شیرازی، شیرازی انٹرپرائز کا CEO، دراز قامت، چوڑے شانے اور ورزشی جسامت کا مالک، ایک خوبصورت نوجوان جو گول زینہ اترتا اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، مگر اس کی قدموں کی آہٹ تھی کہ راہداری میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ بند دروازے کی آواز بھی کہیں بھٹک رہی تھی۔ تلخ رویہ، سخت لہجہ اور نکاح کی حیثیت کی وضاحت کرتے بے رحم الفاظ متحرک ہوئے تھے، پلٹ پلٹ کر اس پر وار کرنے لگے تھے، اور وہ ساکت و سامت اپنے ٹوٹے بکھرے وجود سے لاپرواہ، کچھ خوف، کچھ بے چارگی اور کچھ الجھن سے نصیب اور قسمت کی ان بھول بھلائیوں کو دیکھنے لگی تھی جو ہر بار ہمیشہ اسی ایک ہی مقام پر لے آتی تھی۔ وہ مقام جس کا تعین کچھ برس پہلے تپتی ہوئی ایک دوپہر میں ہوا تھا، وہ مقام جو آگ کی طرح تھا، سلگا سلگا کر راکھ کرتا تھا، پھر خاک کر دیتا تھا۔ وہ پیروں تلے روندی جانے والی اس مٹی سے ایک بار پھر جنم لیتی تھی، ہر بار اس امید کے ساتھ کہ اب کچھ مختلف ہوگا، ہر بار اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ قبولی جائے گی، مگر ہر بار وہی ہوتا جس کی توقع نہ ہوتی، ہر بار وہی ملتا جس کی چاہت نہ ہوتی۔ ایک مدھم سی مسکان اس کی سختی سے بھنچے لبوں کو نرم کر گئی، پھر وہ ہنس دی، یوں ہی اچانک، بلا وجہ، بلا سبب۔ وجدان ہاؤس کے در و دیوار میں اس کی ہنسی کی جھنکاریاں گونجیں، جیسے کوئی ضبط کرتے کرتے اچانک رو پڑا ہو۔ نکاح اور رخصتی جتنی سادگی سے ہوئی تھی، ولیمہ کی تقریب اتنے ہی شاندار طریقے سے منعقد کی گئی تھی۔ دلہا کے ہمراہ جب وہ اسٹیج پر آئی تو ہر ایک کی نگاہ میں ستائش ٹھہر گئی تھی۔ فارس وجدان اگر اپنی وجاہتوں میں بے مثال تھا تو جنت بنت کمال بھی اپنی پراعتماد شخصیت اور پرکشش نکوش کے باعث باکمال نظر آ رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں روشن اور کومل چہرہ منور تھا، گلاب کی نرم پنکھڑیوں جیسے لبوں پر مدھم سا تبسم ٹھہرا تھا۔ اس کے تاثرات مصنوعی نہ لگتے تھے، نہ ہی انداز میں بناوٹ نظر آتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے واقعتاً محبت کرنے والا رفیق حیات مل گیا ہو، رفیق حیات بھی ایسا جو اپنی آن بان میں شہزادوں جیسا ہو، نام کی طرح میدان حیات کا کوئی شہ سوار نظر آتا ہو، مگر وہ شہ سوار شریک حیات بن کر زبان کی دودھاری تلوار سے احساسات اور جذبات کو قتل کرنے والا بھی ہو تو۔ اس کا ذہن پھر سے بھٹکا، سوچ اور خیالات پھر سے منتشر ہوئے تھے، اور اس نے ایک بار پھر وائٹ کلچ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ سرخ اور سفید پھولوں سے ڈیکوریٹ کیے گئے خوبصورت ہال میں یہاں وہاں دیکھتے، پہلو میں بیٹھے فارس وجدان کے بلیک 3 پیس سوٹ سے اٹھتی مردانہ کلون کی خوشبو محسوس کرتے۔ وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دبانے کی صحیح کر رہی تھی۔ تم خوش تو ہو نا جنت؟ برابر میں بیٹھی سائرہ خالہ نے بہت محبت اور مان سے پوچھا تھا۔ جنت نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ جس احساس کے بارے میں استفسار کر رہی تھیں وہ اس کے آس پاس، اس کے اندر، اس کے دل میں کہیں بھی نہ تھا، مگر وہ اس بار صحیح معنوں میں ان کے لیے مبہم رہنا چاہتی تھی، راز ہونا چاہتی تھی۔ وہ انہیں اور ان کی فیملی کے ایک ایک فرد کو یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ اسے اپنی جنت مل چکی ہے، سزائیں ختم ہوئیں، وہ جہنم سے باہر آ گئی۔ بہت، اس نے کہا تھا۔ اس کی آواز کھوکھلی تھی، مگر لبوں پر ابھرتی خوبصورت مسکراہٹ ہر اذیت چھپا گئی تھی۔ آنکھیں بھی کمال کی اداکاری کرتی ہیں، تکلیف دہ تبسم میں ڈھل کر اس کے چہرے کو پرکشش بنا گئیں۔ سائرہ خالہ نے اس کے کندھوں پر بازو ڈالتے ہوئے اپنے قریب کر کے پیشانی کا بوسہ لے ڈالا۔ وہ بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ شیرازی خاندان کے ساتھ یہ رشتہ ان کی توسط سے سر انجام پایا تھا، یہ شادی بھی ان کی وجہ سے ممکن ہو پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جنت انہیں سکون بھری اس کیفیت سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لب بھینچ کر اور پلکیں جھپکا کر آنسوؤں کو روکتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تو نگاہیں مسز شیرازی سے ٹکرا گئیں۔ کامدار میرون ساڑی میں ملبوس، لائٹ سا میک اپ کیے وہ الیکٹرانک ویل چیئر پر براجمان تھیں۔ چہرہ نکھرا نکھرا سا تر و تازہ لگ رہا تھا، سیاہ آنکھوں میں خوشی کی چمک لہرا رہی تھی، لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سجی تھی۔ گو کہ ہارٹ پیشنٹ تھیں، فالج کے باعث ٹانگوں سے بھی معذور، مگر اپنے بیٹی کی شادی پر وہ بہت صحت مند، حشاش بشاش اور خوش نظر آ رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرائیں تو جنت بھی مسکرا دی،
اور کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ وہ اس عورت کے لیے کتنے دل سے مسکرائی تھی۔ شام کا اندھیرا دھرتی پر پھیل چکا تھا، دیوار گر کھڑکیوں کے پردے ڈوریوں میں بندھے ہوئے تھے۔ 15ویں کا پورا چاند اس کے عقب میں تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے مسز شیرازی کے ہمراہ گھر پہنچی تھی اور اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کچھ بے دردی اور جھنجھلاہٹ سے اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی، چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ ولیمہ ریسیپشن کے دوران وہ کتنی پر اعتماد رہی تھی، اور اب جب تنہائی میسر ہوئی تھی تو کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی۔ زندگی پھولوں کی سیج کسی کے لیے بھی نہیں ہوتی جنت، مسز شیرازی نے کچھ دیر پہلے اسے پاس بٹھا کر کہا تھا۔ نئے ماحول، نئے رشتوں میں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ وہ وقت تحمل مزاجی کی طلب رکھتا ہے، صبر چاہتا ہے۔ پھر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دنیا کا سب سے حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ اس جذبے میں صلاحیت ہے نفرت کی ہر چٹان کو پاش پاش کر دینے کی۔ جنت کی آنکھوں میں ایک کرب ٹھہرا تھا، وہ اس کی مسکراہٹ سے الجھا تھا، اس کے چہرے پر بکھرا تھا، گویا مسز شیرازی جانتی تھیں اپنے بیٹے کو، اچھی طرح سے سمجھتی تھیں اسے۔ تمہاری فارس سے شادی میری وجہ سے نہیں ہوئی، نہ ہی تمہاری خالہ کی وجہ سے، یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لایا ہے۔ بات گھوم پھر کر ایک بار پھر اس کے نصیب تک آ گئی تھی۔ ہر بار یہ لفظ اسے ڈرا دیتا تھا، ہر بار یہ سچائی اسے تڑپا دیتی تھی۔ اگر اب بھی نصیب ہی یہاں لایا تھا تو… وحشت کا سانپ گردن سے لپٹا تھا، ذات کے آئینے پر پتھر برسے تھے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی تھی۔ نصیب، الجھے منتشر خیالات کے ساتھ اس نے سر اٹھا کر آئینے میں اس جنت کو تلاشا جو دلہن تھی، مگر اس کے سامنے جو کھڑی تھی وہ تو کچھ بھی نہ تھی۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا، اس کے جھمکے اتارتی انگلیاں ساکت ہوئی تھیں۔ بے ساختہ نظر اٹھا کر اس نے آئینے میں فارس کو ہی دیکھا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا، کوٹ اتار کر سٹینڈ پہ لٹکاتا، اب وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ رسٹ واچ، کف لنکس اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیے تھے۔ وہ جلد میں اپنے کام کر رہا تھا اور جنت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پتھر ہوئی، اپنے جھمکوں میں ہی اٹکی کھڑی تھی۔ وہ فارس وجدان کو دیکھ رہی تھی اور فارس وجدان نے بھولے سے بھی ایک غلط نگاہ اس پر نہیں ڈالی تھی۔ بے ساختہ ہی کوئی منظر ذہن کے پردوں پر لہرایا تھا، یک اس کی اذیت بڑھ گئی تھی۔ حال آئینہ بن کر ماضی کا عکس دکھلائے تو اذیت بڑھ ہی جاتی ہے۔ یہ احساس کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور کوئی آپ کو عدم کر دے، آپ ماورائی ہو جائیں، نظر ہی نہ آئیں۔ کوئی خیال چوٹ بن کر ذہن میں اترا تھا، آنکھیں جل اٹھی تھیں۔ کپڑے بدل کر وہ اٹیچ باتھ روم سے باہر آ گیا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید رنگ کی ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ میں ملبوس وہ اپنے عام سی حلیے میں بہت جاذب نظر آ رہا تھا۔ اپنے اطراف سے یکسر بے نیاز اس نے کمرے کی لائٹس آف کر دی تھیں، اب صرف نیلگوں بلب ہی تھا جو اندھیرے میں مدھم سی روشنی کا تاثر دے رہا تھا۔ موبائل چارجنگ پر لگائے وہ سونے کے لیے لیٹ چکا تو خود پر طاری اس جمود کو توڑتے ہوئے جنت نے مڑ کر براہ راست اسے دیکھا۔ اب آئینے کا سہارا درکار نہ تھا۔ یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لایا ہے۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو وہ مشکل نیچے اتارتے اس نے اٹیچ باتھ روم کا رخ کیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ کافی تاخیر سے باہر آئی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر روئی روئی سی سرخ متورم آنکھوں کے ساتھ کچھ دیر تک وہ اسے ہی دیکھتی رہی تھی۔ نصیب، سفید شال خود پر پھیلائے وہ سسکتے ہوئے صوفے پہ نیم دراز ہو گئی۔ کچھ تھکاوٹ کا سر تھا اور کچھ گزشتہ شب کی بے خوابی تھی کہ آنکھیں بند کرتے ہی اسے نیند نے آ لیا تھا، اور ایک بار پھر وہ اس بے رحم رات کے آہنی شکنجوں میں جکڑی گئی تھی جو باوجود کوشش کے بھی اس کے ذہن سے نکلتی نہیں تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سائرہ نے سر اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو نڈھال قدم اٹھاتا ان کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ آنکھیں سرخ و متورم سی تھیں، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سدرا ایک نظر بھائی پر ڈالتی تیز تیز قدم اٹھاتی اندر چلی گئی تھی، مگر سائرہ ایسا نہیں کر سکی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا اسے سزا مل چکی ہے، مگر اس کی سزا تو جیسے اب شروع ہوئی ہے ماما۔ عمار، سائرہ کا لہجہ کاٹ دار ہوا تھا، آنکھیں غم و غصے سے پھیلی تھیں۔ جنت کا ولیمہ اٹینڈ کر کے ابھی وہ کچھ دیر پہلے ہی لاہور پہنچی تھیں، اور ابھی سے عمار کا یہ رویہ اور باتیں انہیں اشتعال دلا گئے تھے۔ فارس وجدان کی بیوی ہے اب وہ، شیرازی خاندان کی بہو۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ اسی فارس وجدان کو سدرا کا رشتہ کیوں نہیں دیا آپ نے؟ سدرا نے بے ساختہ مڑ کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ دیوانہ تھا وہ جنت کے لیے، اب اس کی دیوانگی نے جیسے ہر حد پار کر لی تھی، اپنے بھی اب اسے دشمن نظر آنے لگے تھے۔ مسز شیرازی نے فارس کے لیے صرف جنت کا ہاتھ مانگا تھا۔ سائرہ نے تحمل سے ایک بار پھر اپنے بیٹے کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے سمجھا کر تھک گئی تھیں، اور وہ تھا کہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔
اگر وہ سدرا کا ہاتھ بھی مانگتی تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں آپ انکار کر دیتی۔ سائرہ نے لب بھینچ کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ اس کے متعلق کس طرح کی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں۔ وہ صرف افواہیں تھیں، فارس ایسا نہیں ہے۔ عمار ہنس دیا۔ اس کی ہنسی بھی طنزیہ تھی۔ پیشانی مسلتے ہوئے، الجھے بکھرے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے وہ جیسے ضبط کے مراحل پر تھا۔ شیرازی خاندان کو دھوکہ دے کر آپ کیسے مطمئن ہیں مما؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ عمار، اب کہ انہوں نے سخت پتھریلی نگاہوں سے دیکھا تھا، تمہیں میری بھانجے کے معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب شادی شدہ ہے۔ بٹھا لو یہ بات اپنے دماغ میں کہ وہ اب کسی کی عزت ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا ماضی تھا۔ میں اس کی پرسنل لائف میں سے شیرازی کے سامنے کھولنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے اس حوالے سے کوئی سوال پوچھا تھا۔ انہوں نے ایک لمحے کا توقف کرتے ہوئے دوبارہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے جو بھی فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ تمہارے دماغ میں یہ جو محبت کا چند روزہ بھوت سوار ہوا ہے، یہ اترے گا تو تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ہاں، میں تو جیسے بچہ ہوں، پاگل ہوں، نہ سمجھ ہوں۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ شدید غصے کے عالم میں اس کو ٹھوکر مارتا گھر سے نکل گیا تھا۔ سائرہ بے بسی سے اسے جاتا دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ صبح جتنی روشن، صاف اور چمکدار تھی، اس کے اندر کی دنیا اتنی ہی تاریک، ویران اور سنسان سی تھی۔ سرخ رنگ کا قدرے ہلکے کام والا نفیس جوڑا زیب تن کیے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کچھ بے دلی سے اپنے بال بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ کم ان، اس نے ہمت مجتمع کر کے کہا تھا۔ دروازہ کھل گیا۔ ملازمہ سامنے کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ آپ کا ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں۔ میں آ رہی ہوں۔ فریش نظر آنے کے لیے لائٹ سا میک اپ کیے دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کر کے وہ نیچے آ گئی تھی۔ ڈائننگ ہال میں مسز شیرازی ویل چیئر پر فارس وجدان کے ہمراہ موجود تھیں۔ انہوں نے براؤن رنگ کا سادہ سا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ سفید رنگ کی بڑی سی شال کندھوں پر تھی۔ میک اپ اور جیولری سے آ رہی وہ اس روپ میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بہت نرم سا تاثر دیتی تھیں اور لبوں پر بکھری شفیق اور مہربان سی مسکراہٹ سیدھا دل میں اترتی تھی۔ السلام علیکم۔ مشترکہ سلام کر کے وہ بھرپور اعتماد کے ساتھ مسز شیرازی کے پاس آ گئی تھی۔ انہیں سلام کیا تھا، اس نے دعا بھی لی تھی، اور جب جھکی تھی تو انہوں نے بہت پیار سے اس کی پیشانی کا بوسہ بھی لیا تھا۔ پھر انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر میں ہی بٹھا لیا تھا۔ فارس وجدان اس کے عین سامنے جھکے سر کے ساتھ اپنے ٹیبلٹ کی اسکرین پر ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا۔ ناشتہ شروع کر دیا گیا۔ دیسی اور بددیسی ناشتے کے لوازمات سے سجی ٹیبل سے مختلف ڈشز اٹھا کر مسز شیرازی اس کے سامنے رکھنے لگیں۔ جنت نے نظریں اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ ضرور تھا مگر تاثرات سخت پتھریلے نہ تھے۔ مسز شیرازی جب اس سے مخاطب ہوتی وہ بہت آرام اور تسلی سے مختصر جواب دے کر اپنی نگاہیں ٹیب پر جما لیتا تھا۔ ناشتہ کرتے بھی اس کے انداز میں عجلت نمایاں تھی، جیسے وہ جلد از جلد یہاں سے اٹھ جانا چاہتا ہو، مگر مسز شیرازی اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھیں۔ وہ اسے باتوں میں الجھا رہی تھیں، خبروں سے اس کا ذہن بھٹکا رہی تھیں۔ تو پھر ہنی مون کے لیے کیا پلان کیا تم دونوں نے؟ انہوں نے باتوں کے دوران اتنا اچانک پوچھا کہ ٹوسٹ پر جیم لگاتے فارس کے ہاتھ یکدم رک گئے۔ جنت نے سر اٹھایا تو نگاہیں فارس سے دو چار ہوئیں، بس ایک لمحے کے لیے، پھر وہ نظریں جھکا گئی۔ ابھی کچھ نہیں سوچا اس بارے میں۔ توقع کے برعکس اس نے بہت محتاط انداز میں جواب دیا تھا۔ تو پھر سوچ لو، 1 مہینے کا بریک لو اور… فارس نے اپنی ماں کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ اس کی شادی سے وہ کتنی فریش اور صحت مند لگ رہی تھیں، جیسے سارے بوجھ ان کے کندھوں سے اتر گئے ہوں، جیسے سارے قرض ادا کر دیے گئے ہوں۔ ہاں، کچھ پلان کرتا ہوں، اس نے جواب دے کر انہیں بھی حیران کر دیا۔ اندر ہی اندر شاید وہ یہ توقع کر رہی تھیں کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے گا۔ خوش رہو، انہوں نے دعا دی۔ اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے اس نے مسز شیرازی کی طرف جھک کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ وہ جانے لگا تو مسز شیرازی کے ساتھ ساتھ جنت کی نگاہوں نے بھی اس کا تعاقب کیا تھا۔ شادی کے بعد آج اس کا آفس کا پہلا دن ہے، تمہیں اسے سی آف کرنا چاہیے۔ جنت نے کچھ گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ سامنے ہی وہ سفید پتھروں کی روش پر کھڑا تھا۔ رک کر مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نروس ہو کر رک گئی، آنکھوں میں اضطراب ٹھہر گیا۔ وہ فارس سے 3-4 سٹیپس کی بلندی پر تھی، مگر اس کی آنکھوں کی حقارت آمیز تاثر سے جیسے زمین کی تہوں میں اتر کر رہ گئی۔ نفرت، تحقیر، دھتکار، نظروں کے مفہوم جانتی تھی وہ۔ نفرتوں کی پہچان تھی اسے، تبھی اس کا دل کٹا تھا، تبھی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایسے انسان کے سامنے کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں انسیت تو دور، اس کے لیے عزت بھی نہ تھی۔ آنٹی نے کہا تھا کہ… انگلیاں مسلتے ہوئے اس نے اپنی موجودگی کی وضاحت دینا چاہی۔ کہ کیا؟ اس نے سوالیہ برو اٹھائی۔ لہجہ حتی الامکان سختی رہا۔
کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ بیوی بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش مت کرنا؟ وہ پھنکارا۔ وہ چپ رہی۔ اعتراض اور شکوے کا اس کے پاس کوئی حق نہیں تھا۔ اسے تندھی سے دیکھتے فارس نے انگلی اٹھائی۔ لفظ ادا کیے بغیر آنکھوں کے تاثر سے ہی وہ اس پر واضح کر گیا تھا کہ آئندہ وہ اسے اپنے پیچھے صدر دروازے میں نظر نہ آئے۔ جنت نچلا لب دانتوں تلے کچل دی، اپنی گیلی آنکھوں کے ساتھ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا، حالانکہ یہ رویہ، یہ دھتکار اور نفرت، یہ کچھ نیا تو نہ تھا۔ سیاہ شیڈز آنکھوں پہ لگائے وہ اسی وقت جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ ضبط کر کے اس نے آنسو دبا لیے تھے۔ نئی زندگی کا آغاز بھیانک انجام سے جڑا ہوا تھا۔ خوف کے آہنی شکنجے میں جکڑی وہ اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مسز شیرازی اسے وجدان ہاؤس سے متعارف کرواتے ہوئے نچلی منزل پر ہی ہال نما ایک ایسے کمرے میں لے آئی تھیں جو دیکھنے میں کسی آرٹسٹ کا اسٹوڈیو لگتا تھا۔ واٹر کلر، آئل پینٹ، ایکریلک، ہر طرح کی پینسلز، مختلف برشز، کینوس پیپرز، ہیوی کارڈ سٹاک، غرض کہ ہر وہ مٹیریل موجود تھا جو ایک آرٹسٹ کو اپنی تخلیق کے لیے درکار ہو سکتا تھا۔ اس نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا۔ قدرتی مناظر کی بے پناہ خوبصورت پینٹنگز دیواروں پر لگی تھیں اور کچھ پیک شدہ حالت میں دیواروں کے پاس ہی رکھی گئی تھیں۔ بیش قیمت پینٹنگز، آرائشی اشیاء، کرسٹل، لکڑی اور مٹی سے بنی منفرد اور مختلف ڈیکوریشن پیس۔ جنت ایک ایک چیز اشتیاق کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تو میرے منع کرنے کے باوجود فارس شیرازی ہاؤس سے یہ سب لے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا میں اس گھر کو اپنی پینٹنگ سے سجا دوں۔ جنت نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ الیکٹرانک ویل چیئر پر براجمان وہ اس کے پاس آ کر رک گئیں۔ میک اپ سے آری چہرہ نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ آپ آرٹسٹ ہیں؟ یہ سب پینٹنگز؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بس شوقیہ رنگوں سے کھیل لیا کرتی تھی۔ ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ شوقیہ اور کھیل، یہ کسی پروفیشنل آرٹسٹ کا کام ہے آنٹی۔ جنت سراہے بنا نہ رہ سکی۔ کمال کی آرٹسٹ تھی مسز شیرازی۔ قدرتی مناظر کو دیکھ کر اصلی تصویروں کا گمان ہو رہا تھا۔ مسز شیرازی نے اس کی آنکھوں میں ابھرتے حیرت، تجسس اور اشتیاق کے ملے جلے تاثرات کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا اگر میں پینٹنگ چھوڑ دوں گی تو زندہ نہیں رہوں گی۔ دیوار پر ہنسا کی بلند و بالا پہاڑوں کی تصویر پر متحرک جنت کی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ میں نے پینٹنگ چھوڑ بھی دی اور زندہ بھی رہی، انہوں نے کہا۔ جنت نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی بائیں ہاتھ کو اب بھی ذرا مشکل سے حرکت دے پاتی تھیں۔ جن سے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تو وقت اپنے طور پہ ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بنا بھی رہا جا سکتا ہے۔ وہ سن ہوئی تھی اپنی جگہ، بھالا جیسے دل پہ لگا تھا۔ وجود ماضی اور حال کے درمیان پنڈولم کی طرح جھولنے لگا تھا۔ اس نے اذیت بھرے احساس کے ساتھ مسز شیرازی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی کرب کی نمی تھی، مگر لبوں پر ایک زندہ مسکان ٹھہری تھی۔ الیکٹرانک چیئر کو متحرک کرتے ہوئے انہوں نے میز پہ رکھا آرائشی قلم اٹھا لیا۔ پاس ہی پتھر پہ نصب گھڑی رکھی تھی۔ لکڑی کا باکس بھی جس کے تختوں پر انتہائی خوبصورتی اور نفاست سے پھول تراشے گئے تھے۔ وقت بہترین استاد ہے، محرومیوں کے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارتے ہوئے اس نے گال پہ پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس کر اطراف میں نگاہ دوڑائی تھی۔ وہ اپنا ذہن بھٹکانا چاہ رہی تھی، مگر ذہن تھا کہ اس ایک لفظ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ پینٹنگز کے ساتھ ہی سامان سے بھرے کارٹن پڑے تھے۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھ کر کرسٹل کے گلدانوں کو دیکھنے لگی، جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ پاس ہی ایک اور باکس پڑا تھا، کھلا ہوا۔ وہ جھک کر اس کارڈ کو دیکھنے لگی جس پر تیسری کلاس کے فارس وجدان کی پہلی پوزیشن سٹارز اور سٹیکرز کے درمیان جگمگا رہی تھی۔ یہ فارس کا سامان ہے، بچپن سے اس کی عادت ہے اپنی ہر چیز کو سنبھال کر رکھنے کی۔ تم یقین نہیں کرو گی، اس کے کھلونے بھی نیچے کہیں پڑے ہوں گے، صحیح اور سلامت۔ اپنے بیٹے کے لیے مسز شیرازی کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ جنت نے رزلٹ کارڈ واپس رکھ دیا۔ نیچے ہی پلاسٹک شیٹ میں مرجھائے ہوئے پھولوں کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ ایک ڈرائنگ پیپر بھی تھا، فولڈ کیا ہوا۔ اس نے کھول کر دیکھا۔ گیٹ ویل سون، بچے کی لکھائی میں بڑا بڑا لکھا تھا۔ مسز شیرازی نے ڈور کھینچ کر دیوار گیر کھڑکیوں پر سے پردے ہٹا دیے تھے۔ کمرہ مزید روشن ہوا تو دیوار کے پاس گول میز پر سیدھی رکھی فریمڈ پینٹنگز اسے اپنی جانب متوجہ کر گئیں۔ پرفیکٹ، اس کے لبوں سے بھی اختیار نکلا تھا۔ مسز شیرازی نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ سب سے آخر میں زرکار فریم والی بڑی پینٹنگ رکھی تھی۔ بے حد احتیاط سے اسے سیدھا کیے وہ کچھ مبہوت ہو کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ قرآن کی ایک آیت تھی جسے سیاہ پینٹنگ پیپر پر قدرتی مناظر کی جھلکیوں میں انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے لکھا گیا تھا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ تمام حروف مختلف مناظر خود میں سموئے ہوئے تھے۔
پھول، آسمان، خزاں رسیدہ درخت، خاردار جھاڑیاں اور ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ، وسیع سبززار۔ العسر لفظ میں خزاں کا منظر تھا، نوکیلے سیاہ درخت، کانٹے دار خار جھاڑیاں، اور اس سے آگے یسرا، سرسبز پھولوں، ہرے بھرے درختوں اور وسیع سبززار کی جھلک دکھلاتا ہوا۔ مگر یسرا کا الف مختلف تھا، حجم میں بھی، لکھائی میں بھی۔ حرف الف آسمانی رنگ کا، آسمان کی ہی طرف اٹھا لہلہاتے بادلوں کی خوبصورت جھلک دکھلا رہا تھا۔ پوری آیت ایک ہی لکھائی، ایک ہی انداز میں تھی، آؤٹ لائن بھی ایک ہی رنگ، مگر الف جو آسمان کی جھلک دکھلاتا تھا وہ سب سے الگ، سب سے نمایاں، سب سے منفرد تھا۔ جنت کافی دیر تک ریئلسٹک انداز میں بنائے گئے ان مناظر کو حروف کے اتار چڑھاؤ اور سیاہ بیک گراؤنڈ پر سنہری روشنی کی طرح ابھرتی اس آیت کو دیکھتی رہی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، کوئی اسے دیکھے، پھر دوبارہ دیکھے، اور تب تک دیکھتا رہے جب تک اس کا راز نہ پالے۔ راز؟ اس نے چونک کر مسز شیرازی کو دیکھا تھا۔ کیا آرٹسٹ بھی اپنی پینٹنگ میں راز چھپاتے ہیں؟ مسز شیرازی مسکرا دیں۔ وہ راز میرا نہیں، اس آیت کا ہے، اس آیت میں ہی چھپا ہے۔ جنت کی آنکھوں میں غیر مبہم سا تاثر آ کر ٹھہر گیا۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ میں نہ آئے۔ مسز شیرازی کہہ رہی تھیں، اب اس آیت کو دیکھ لو، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، وہ سوال جو ایک وقت میں میرے اندر اٹھا تھا اور جو اب کسی وجہ سے تمہارے اندر بھی ہوگا۔ کچھ سوال مختلف ہو سکتے ہیں مگر ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ ناسمجھی کے عالم میں مسز شیرازی کو دیکھتے جنت کی مضطرب نگاہیں اس سر پر آ کر ٹھہر گئیں۔ اس کی تمام تر توجہ اب وہیں تھی، خزاں سے مرجھائے ہوئے درختوں اور پتوں پر۔ آزمائش کی وادیوں میں بھٹکتے ہر انسان کو اس آیت پہ غور کرنا چاہیے، ہر مریض کو، ہر سقیم کو، ہر علیل کو، وہ کہہ رہی تھیں۔ فریم پر جنت کی مخروطی انگلیوں کی گرفت یکا یک مضبوط ہوئی تھی۔ اس آیت کا صرف وہی مطلب نہیں ہے جو ہم اکثر پڑھ یا سمجھ لیتے ہیں، اس کا ایک اور مطلب اس کے حروف میں کہیں چھپا ہے۔ ان کا لہجہ پر اسراریت میں ڈھلا تھا۔ دوسرا مطلب؟ جنت کے لب ہلے۔ مسز شیرازی لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ لیے اسے چند لمحوں تک دیکھتی رہیں۔ چلو میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں، میں نے جان بوجھ کر یسرا کے الف کو نمایاں کیا ہے تاکہ میری طرح کسی کو دقت کا سامنا نہ ہو اور اسے آغاز پکڑنے میں کچھ آسانی ہو۔ اپنی بات کے اختتام پر دھیرے سے مسکراتے ہوئے انہوں نے الیکٹرانک چیئر کا رخ دروازے کی جانب موڑ دیا تھا اور جنت کمال پینٹنگ ہاتھوں میں لیے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ جنت، خدا کے لیے، جنت، جنت میرا بچہ! شور ایک دم سے بڑھا تھا، آوازیں تیز ہوئی تھیں، ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور وہ لہرا کر کانچ کے ٹکڑوں پر آن گری۔ امی! وہ روتے ہوئے دبی آواز میں چیخی تھی، امی! امی! یکا یک ہی اس کی آنکھ کھل گئی، وہ ہڑبڑا کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ امی! لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، کپ کپاتے ہاتھوں میں شال بھینچتے ہوئے اس نے کسی احساس کے تحت سر اٹھایا تھا۔ اگلے ہی لمحے فارس وجدان کی شعلہ بار نگاہوں کی زد میں آتے ہی برف ہو گئی تھی۔ اس کا دل رک گیا، آنسو تھم گئے۔ وہ جس طرح اسے دیکھ رہا تھا اس سے لگا وہ سانس بھی نہ لے پائے گی۔ ایک بار پھر وہ اس کے آرام میں مخل ہوئی تھی، ایک بار پھر وہ اس کی آواز سے بیدار ہوا تھا۔ گزشتہ کئی راتوں سے یہی ہو رہا تھا۔ وہ سوتے میں اکثر ڈر جاتی تھی، رو پڑتی تھی، چیخنے لگتی تھی۔ مجرموں کی طرح شرمساری سے سر جھکا کر اس نے پیشانی پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا، بلینکٹ اور تکیہ اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ لاؤنج میں ڈبل صوفے پر بیٹھتے ہی اس کا ضبط ختم ہو گیا، آنکھیں چھلک پڑیں۔ سرخ اینٹوں پر پھیلتا خون، کریم ٹائلز پہ ڈھیر ہوتا وجود، اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں، وجود کپ کپانے لگا۔ ماضی ایک بار پھر اس کے حواسوں پر سوار ہو چکا تھا۔ خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ شور ایک بار پھر اٹھا تھا، آواز سماعتوں میں ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ پیشانی گھٹنوں پہ ٹکائے وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ آہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھل گیا تھا۔ عجلت میں آنسو پونچھتے اس نے بے اختیار سر اٹھایا تھا۔ راہداری میں بیڈ روم کے دروازے میں کھڑا وہ قہر بار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اٹینشن سیکر۔ اس کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ ایک نفرت بھری نگاہ جنت پہ ڈالتے وہ جھٹکے سے پلٹ گیا تھا۔ ہچکیوں کا گلا گھونٹتے، سسکیاں لبوں تلے دبائے وہ اسے گیلی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ذہن کی اسکرین پر اب کوئی منظر نہ تھا، نہ سماعتوں سے کوئی آواز ٹکرا رہی تھی۔ ایک جامد سناٹا تھا جو ہر طرف چھا گیا تھا۔ نفرت بھری ایک نگاہ ہی کافی تھی اسے دردناک ماضی سے کربناک حال میں پٹخنے کے لیے۔ یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لایا ہے،
تاریکی میں عکس روشن ہوا، آئینے پر دراڑیں پڑ گئی تھیں، موازنہ شروع ہو چکا تھا، دو چہرے ایک ہو گئے تھے، اذیت پھن پھیلائے وجود سے لپٹ گئی تھی۔ دنیا کا سب سے حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے، اس جذبے میں صلاحیت ہے نفرت کی ہر چٹان کو پاش پاش کر دینے کی۔ محبت؟ بہت بھاری اور مشکل تھا یہ لفظ اس کے لیے، جو لبوں سے ادا ہوتا تھا، نہ خوشی کا احساس دلاتا تھا، جو امید جگاتا تھا، نہ یقین دلاتا تھا۔ محبت۔ آئینہ سامنے تھا، آئینہ واضح تھا، جنت نے آنکھیں میچ لیں، لب بھینچ لیے، گزشتہ کئی راتوں کی طرح وہ رات بھی اس نے آنکھوں میں ہی کاٹی تھی، اور دل ماضی کے اژدہوں سے لپٹا ساری رات روتا رہا تھا۔ وہ فارس وجدان کے لیے عدم تھی، ماورائی، نہ نظر آنے والی ایک ایسی مخلوق جس کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرق پڑتا بھی تو کیوں؟ کیا وہ اس کی مرضی اور منشا سے اس گھر میں لائی گئی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو فرق پڑتا بھی تو کیوں؟ کمرے میں تو جیسے تیسے وہ اسے برداشت کر چکا تھا، مگر اپنی ذاتیات میں نہ وہ کسی قسم کی مداخلت برداشت کرتا تھا اور نہ ہی اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کو تیار تھا۔ غصے کا انتہائی تیز، مشتعل، یہی وجہ تھی کہ وہ خود بھی محتاط ہو گئی تھی اور اس گھر میں اس طرح سے رہنے لگی تھی جیسے وہ چاہتا تھا رہے، اجنبیوں کی طرح، مسافروں کی طرح، جنہیں چند روز یہاں ٹھہرنا ہے اور پھر چلے جانا ہے۔ مگر وہ مسافر نہیں ہونا چاہتی تھی، اجنبی نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بس میں تھا ہی کیا؟ وہ خود کو اتنا کمزور، اتنا لاچار محسوس کرتی تھی کہ حق کے لیے آواز تک نہ اٹھا سکتی تھی۔ فارس نے حدود کا تعین کیا تھا تو وہ بھی اپنے خول میں بند ہو گئی تھی، اس نے خاموشی کو پسند کیا تھا تو وہ بھی صامت ہو گئی تھی، مگر یہ خاموشی اب اسے اندر ہی اندر مٹانے لگی تھی، اس کی الجھن بڑھانے لگی تھی۔ ایک معین مدت تک وہ نکاح کا پابند تھا، ایک معین مدت تک ہی وہ اسے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ مدت تمام ہوگی، جب وہ وجہ اختتام ہوگی، اس کے بعد اس کے آگے کیا؟ طلاق کا تصور اس کی روح کھینچنے لگتا تھا، کانٹریکٹ کا خیال اذیت بڑھانے لگتا تھا، مگر وہ کرتی بھی تو کیا؟ نفرت کی اس دیوار کو ڈھاتی بھی تو کیسے؟ وہ تو خود خالی دامن تھی، حالات سے لڑنے کے لیے تو اب اس کے پاس ایک موہوم سی امید بھی نہ رہی تھی۔ ایکسکیوز می؟ پارک سے واپسی پر وجدان ہاؤس کے بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوتے وہ چونک کر رک گئی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے یزدانی ہاؤس کے مین گیٹ پر جینز اور سفید ٹاپ میں ملبوس لڑکی اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر کے عجلت میں قدم اٹھاتی اس کے پاس ہی آ گئی تھی۔ بھویں سکیڑ کر پہلے اس نے جنت کو دیکھا، سر سے پاؤں تک، پھر وجدان ہاؤس پر یوں نظر ڈالی جیسے تسلی چاہ رہی ہو کہ اس کی آنکھوں نے ہرگز دھوکہ نہیں کھایا۔ اس کے بعد پیشانی پہ بل اور آنکھوں میں شک لیے وہ سینے پر بازو باندھے اس کے قریب ہوئی۔ آپ کی تعریف؟ جنت نے بھویں اچکا کر اس لڑکی کو حیرت سے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا تو لہجے سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ فارس بھائی کے آگے پیچھے پروانوں کی طرح پھرنے والی لڑکیوں میں سے ایک، اس نے تمسخر اڑایا۔ تو کیا تم بھی ان میں سے ہو؟ جنت نے سوال اٹھایا۔ وہ جل سی گئی، تب سی گئی، لیکن آگے سے کچھ نہ بولی۔ کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہی تفتیشی انداز۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ جنت نے اب کی ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لینے کی ٹھانی۔ آئمہ ظہیر ہوں میں، فارس وجدان میرے ڈیڈ کا بزنس پارٹنر ہے، شرازی خاندان کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں۔ گردن اکڑا کر اس نے تعارف کروایا۔ اور تم؟ رک کر ایک بار پھر سر تاپا جنت کا جائزہ لیا گیا۔ تم کون ہو؟ جنت نے چند لمحوں تک اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا، پھر اندر داخل ہو گئی۔ آئمہ ظہیر چونکی، پھر ٹھٹکی۔ اس طرح وہ پہلی بار نظر انداز ہوئی تھی، صدمہ گہرا تھا۔ نکلنے میں چند لمحے لگے، پھر وہ سرپٹ اس کے پیچھے بھاگی، سفید روش پہ اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ ام انگیجڈ، اس نے ہاتھ لہرا کر اپنی انگوٹھی جنت کو دکھائی۔ گڈ ٹو نو۔ ایک بار پھر جنت اسے مکمل نظر انداز کرتی مرکزی دروازے کی جانب بڑھی۔ آئمہ ظہیر اس کے برابر قدم اٹھانے لگی۔ کچھ دیر پہلے تک جو خفگی کے تاثرات تھے وہ اب ختم ہو چکے تھے۔ ویسے کیا چل رہا ہے؟ گھر تک آ گئی ہو، کہاں تک بات بنی؟ لہجے میں اشتیاق تھا، تجسس تھا، ایکسائٹمنٹ تھی۔ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ویسے میں تم پر واضح کر دینا چاہتی ہوں، یہ کوششیں ان پر نہیں چلتی۔ وہ اس کے برابر قدم اٹھانے لگی۔ کسی اور سیارے کی فضائی مخلوق ہیں، لڑکیوں سے 10 20 30 قدم کی دوری پر رہتے ہیں، کھڑے کھڑے منہ پر بےزتی کر دیتے ہیں، انتہا کے مغرور۔ لیکن میرے ساتھ وہ اچھے ہیں کیونکہ میں ان کی بہن ہوں، مطلب اصلی والی نہیں، لیکن وہ زہر بھائی کے دوست ہیں، اس لیے وہ میرے بھی بھائیوں جیسے ہی ہیں۔ اور سچ پوچھو تو مجھے بھی بڑا ارمان ہے ان کی شادی کا۔ وہ جنت کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ میں نے تو سوچ رکھا ہے ان کی شادی پر خوب ہلہ گلا کروں گی، آخر اتنا انتظار کروا رہے ہیں وہ۔ آنٹی تو بس ان کی نا سے عاجز آ چکی ہیں۔ ایک بار میں نے ان سے کہا تھا یہ ایسے نہیں مانیں گے، گن پوائنٹ پہ نکاح کروائیں یا جذباتی بلیک میل کریں انہیں، یا پھر ایجنسی والوں سے بات کر کے پہلے انہیں اغوا کروائیں، پھر رہائی کی شرط نکاح رکھیں۔
اور آنٹی اتنی معصوم ہے، وہ میرے مشوروں سے ہی ڈر جاتی ہیں۔ جنت کے پیچھے وہ امریکن طرز کے شاندار کچن میں آ گئی۔ زبان ابھی بھی چل رہی تھی۔ اصل میں وہ خاصے مغرور واقعہ ہوئی ہیں، انہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی، نہ وہ اپنی پسند بتاتے ہیں، بس یہی کہتے رہتے ہیں کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ بھئی یہ ڈائلاگ تو ہم لڑکیوں کے ہیں، فارس بھائی نے چرا لیے۔ اب بندہ پوچھے کیوں نہیں کرنی تو کہتے ہیں بس نہیں کرنی۔ یہ لائن بھی ہماری ہی ہے۔ کیبنٹ کھول کر جنت نے 2 گلاس نکالے، پھر ان میں لائم جوس انڈیلا۔ پشت آئمہ ظہیر کی طرف تھی جو کاؤنٹر ٹیبل کے اس پار کھڑی ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہی تھی، ایسی ایسی لڑکیوں کے رشتے انہوں نے ٹھکرائے ہیں، ایسی ایسی لڑکیوں کے کہ میں کیا بتاؤں۔ جنت نے اسے لائم جوس، کیک اور پیسٹری کے ساتھ پیش کیا۔ تو تم یہاں کام کرتی ہو؟ پوچھتی ہوئی اس نے یہاں وہاں بھی دیکھا کہ شاید وہ ہیڈ سرونٹ ہو یا گھر کی منتظمہ یا پھر مسز شرازی کی کوئی اسٹوڈنٹ۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر؟ میں جنت کمال ہوں، فارس وجدان کی بیوی۔ جوس پیتے ہوئے آئمہ کو زور کا چھو لگا۔ گلاس رکھ کر بری طرح سے کھانستے ہوئے اس نے جنت کو دیکھا، کچھ حیرت، صدمے اور بے یقینی سے، پھر ہنسی اور بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ نائس جوک، آئی لائک اٹ۔ ہنستے ہنستے بے حالی ہو گئی، پھر ہنسی ضبط کر کے بڑے ہی پروفیشنل انداز میں کاؤنٹر پر کوہنیاں جما کر آگے ہوئی۔ دیکھو اگر تم ان میں انٹرسٹڈ ہو تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں۔ فارس بھائی کو شادی پر آمادہ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کی ضرورت ہے، ہمیں ایک جال بچھانا ہوگا، ایسا جال جو ان کے دل کو قابو کر لے۔ سر چکائے بڑے ہی پر اسرار انداز میں بات کرتی وہ جنت کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ ہرے ہرے تم تو ابھی سے شرما رہی ہو۔ آئمہ کے حکم میں سیڑھیوں پر نظر پڑتے ہی جنت کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مل کر گیم کھیلتے ہیں فارس بھائی کے ساتھ، کوئی چال چلتے ہیں، دیکھنا خود سے ہاں کریں گے وہ شادی کے لیے۔ سر پہ جب بات رسید ہوئی تو اسے یکا یک خطرے کا ادراک ہوا، لفظ گم ہو گئے، یقیناً وہ اس کی خفیہ گفتگو سن چکا تھا۔ اللہ فارس بھائی، ایک تو آپ بھی نا پورے 3 ماہ بعد واپس آئی ہوں، مگر مجال ہے جو آپ میرا کبھی اچھے سے استقبال کر لیں۔ کس کے ساتھ گیم کھیلنا ہے اور کس کے لیے چال چلنی ہے؟ اس کے تاثرات سخت نہ تھے، آنکھوں میں جنت نے پہلی بار نرمی دیکھی۔ وہ میں اصل میں، آئمہ ہکلائی۔ وہ میں کیا اصل میں؟ ذرا سے سخت تاثرات کے ساتھ پوچھا گیا۔ وہ میں ان سے ایک ناول ڈسکس کر رہی تھی، اس نے جنت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ فارس نے نظر اٹھا کر جنت کو دیکھا، وہ ہنوز انہی تاثرات کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ سر جھٹک کر چلا گیا۔ ڈڈ یو سی دیٹ؟ آئمہ نے بڑی اماؤں کی طرح فارس کی طرف اشارہ کر کے اپنی پیشانی کو چھوا۔ ایسی ہی ہیں یہ نہیں کہ بہن 3 ماہ بعد آئی ہے تو ٹھیک سے سلام دعا کر لیں، نہیں بس ایسے ہی غصے میں رہنا ہے۔ ایک بار پھر ساری ہمدردیاں سمیٹ کر وہ جنت کی طرف مڑی جو گھونٹ گھونٹ جوس پی رہی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو، چڑیا سی تو ہو، گزارا کر لو گی اس طوفان کے ساتھ؟ آئمہ، لاؤن سے فارس کی آواز آئی تھی۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ وہیں سے چلائی، پھر لائم جوس ایک ہی سانس میں چڑھا کر اسٹول سے اتری۔ ابھی چلتی ہوں، پھر آؤں گی، پھر مل کر ڈسکس کریں گے اس دیو کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اینڈ پلیز اگر تم فارس بھائی کی کوئی امپلائی ہو تو اس کے روب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ ریلیکس، ٹھیک ہے نا؟ اور مسز شرازی کہاں ہوں گی؟ وہ اس وقت سو رہی ہوں گی، انہیں بتا دینا آئمہ آئی تھی، ان سے پھر ملنے آؤں گی۔ فلائنگ کس دے کر وہ فارس کے ساتھ مدافعانہ انداز میں لڑتی الجھتی باہر چلی گئی تھی۔ جنت کی خاموش نگاہوں نے گلاس وال کے اس پار دور تک فارس کا تعاقب کیا تھا۔ خوش ہو؟ ہینڈ ریلنگ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھتے اس کے قدموں کی حرکت تھم گئی تھی، نگاہیں اسکرین پہ ابھرتے میسج پر یوں ٹھہری کہ آس پاس سے غافل ہو گئیں۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی سائرہ خالہ اور سدرا کے ساتھ ویڈیو کال ہوئی تھی اور اب عمار کا میسج آ گیا تھا، نہ سلام نہ دعا، ڈائریکٹ سوال، وہ سوال جو سائرہ خالہ نے بھی اس سے نہیں پوچھا تھا۔ ماما سے تو کافی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی تم؟ دوسرا میسج، حلق میں ابھرتی گلٹی کو اس نے بمشکل نیچے اتارا۔ یہ اتنا ہنسنا مسکرانا کب سیکھا تم نے؟ تیسرا میسج، ایکٹنگ تو کمال کی ہے، بہت امپریس ہوا ہوں میں، ساتھ ہی ہنسی ایموجی۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ نہ نکاح میں شرکت کی تھی اس نے اور نہ ولیمہ اٹینڈ کیا تھا، اجنبیت تو نہ تھی کہ خالہ کا بیٹا تھا، مگر اس طرح کے چپتے سوال، جو سوال کم جواب زیادہ لگ رہے تھے۔ وہ اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا، شفیق، مہربان، احساس کرنے والا، ذرا ذرا سی بات پر اس کے لیے آپے سے باہر ہو جانے والا۔ سائرہ خالہ کی فیملی کا ہر ممبر اس کے لیے ایسا ہی تھا، مگر اس کے یہ چپتے سوال، وہ اسے اتنا کیسے جان سکتا ہے، اس طرح سے کیسے جان سکتا ہے؟ اس کا ذہن الجھن کا شکار ہوا۔ کیسے ہو عمار؟ اس نے سنبھل کر میسج ٹائپ کیا تھا۔ کیا میں اسے اپنے سوالات کا جواب سمجھوں؟ جواب آیا۔ وہ کچھ حیرت سے اسکرین کو دیکھ کر رہ گئی تھی، اپنے پیچھے ڈھیر سارے سوالات چھوڑے اگلے ہی لمحے وہ آف لائن ہو گیا تھا اور جنت کمال تشویش میں مبتلا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔
تم دعا نہیں مانگتی جنت؟ نماز مغرب کے بعد وہ مسز شرازی کے برابر بیٹھی خاموشی سے قالین کے ریشوں کو چھیڑ رہی تھی جب انہوں نے سوال پوچھ کر اسے چونکا دیا تھا۔ دعا؟ ایک پکار، ایک امید، ایک یقین، ایک صدا۔ معافی تو مانگتی ہوں، وہ کارپیٹ پہ انگلی سے لکیر کھینچتی جھکے سر کے ساتھ آہستگی سے بولی تھی۔ اور دعا؟ اب کہ جنت نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، کچھ حیرت، کچھ الجھن، کچھ گھبراہٹ سے۔ مسز شرازی کی معیت میں رہتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اسے اجنبیت یا کسی خوف کا احساس ہوا ہو۔ وہ ایسی ہی تھیں، اتنی ہی شفیق، اتنی ہی مہربان، نرم مزاج، اخلاق حسنہ کی مالک۔ مگر اب وہ اس سے ایک ایسے راستے کی بابت استفسار کر رہی تھیں جن کے بارے میں وہ خود بھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی۔ بھول گئی تھی، وہ چھوڑ دیا تھا سب اس نے۔ اسری یسرا کی پینٹنگ اب سامنے دیوار پر لگی نظر آ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں وہیں کہیں تھیں، اسر پر پھسلتی، یسرا پر بھٹکتی، مگر ذہن کہیں اور تھا، توجہ کہیں اور تھی۔ جنت؟ اسے سوچوں میں غلطاں دے کر انہوں نے پکارا تھا۔ کیا مانگوں؟ اس سے اپنی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کتنی ہی دیر تک مسز شرازی اس کی خالی آنکھوں میں دیکھتی رہیں، کوئی امید، کوئی یقین، یا پھر زندگی کا ہی کوئی رنگ۔ کچھ تو نظر آئے، مگر وہاں کیا تھا؟ ایک مہیب تاریکی، ایک مہیب سناٹا۔ جو تمہارا دل چاہے، انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ جو میرا دل چاہے۔ کوئی شے پھانس کی طرح اس کے حلق میں اٹکی تھی، نگاہیں اسر پر جا ٹھہری تھیں۔ اگر جو اللہ نہ چاہے؟ اس کے لب کپ کپائے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نہ دے۔ کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی آنٹی، شکایت بے ساختہ ہی لبوں پر آئی تھی۔ کچھ چیزیں نہیں ملتی، کچھ لوگ نہیں ملتے، کچھ خواب ادھورے ہی رہ جاتے ہیں، کچھ نقصان پورے نہیں ہوتے۔ دیوار گیر کھڑکیوں کے اس پار شام کا منظر اس کی تاریکیوں سے الجھ گیا تھا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی جنت، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہوں وہ نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دباتے ہوئے جنت نے سر جھکا لیا۔ کیا مانگے؟ ذہن شاید اب بھی یہیں اٹک جاتا تھا۔ جس کی طلب تھی یا چاہ رکھتی تھی وہ اسے مل نہیں سکتا تھا۔ جو محرومیاں اس کا مقدر ٹھہری تھیں وہ عطا میں نہیں بدل سکتی تھیں۔ کچھ کام بس تخیل تھے، ناممکن، اور کچھ معاملات میں وہ بے بس تھی، قطعی بے بس۔ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یوں ہی سر اٹھا کر اس نے پوچھا تھا، آواز رندھی ہوئی تھی۔ ہاں ہوتی ہیں، اور ایک خوبصورت دعا تو حال ہی میں قبول ہوئی ہے۔ وہ مسکرائیں۔ کون سی دعا؟ ایک اشتیاق، تجسس سا ابھرا اس کی آنکھوں میں۔ یہی کہ مجھے فارس کے لیے ایک اچھی سی نیک سیرت لڑکی مل جائے۔ جنت کی آنکھوں سے اشتیاق گم ہو گیا، تجسس کی جگہ اذیت نے لے لی۔ سر جھکا کر ایک بار پھر اپنے خول میں بند ہوئی اور قالین پر لکیریں کھینچنے لگی۔ مسز شرازی گہرا سانس لے کر رہ گئیں۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائے تب بھی، نہ قبول ہو تب بھی، کہ دعائیں رد نہیں ہوتیں، جواب ضرور آتا ہے، جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ وہ جنت کو دیکھ رہی تھیں اور جنت سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ افق سے زمین پر اترتی شام کے رنگوں میں آج ستاروں کا راج تھا، جو امید کا روپ دھارے اس کی آنکھوں میں جگمگا رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کو مختلف ڈشز سے سجانے کے بعد جب وہ پانی کا جگ لیے واپس آئی تھی تو فارس وجدان صدر کرسی سنبھال چکا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید شرٹ میں ملبوس وہ عام سے حلیے میں تھا۔ فراق پیشانی پر بال بکھرے تھے، آنکھوں میں سختی تھی، نہ ہی خفگی کا کوئی تاثر، مگر وہ جانتی تھی اگلے چند لمحوں میں اس کے چہرے کے تاثرات کیسے ہونے والے تھے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی تو فارس کی بھویں سکڑ گئیں۔ غالباً وہ شام کے کھانے پر اس کی موجودگی کی توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ عموماً وہ بھی مسز شرازی کے ساتھ جلدی کھانا کھا لیا کرتی تھی، کیونکہ فارس کچھ تاخیر سے گھر آتا تھا اور انہیں وقت پر میڈیسن لینا ہوتی تھی، مگر آج اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ آج وہ فارس وجدان کی منتظر رہی تھی۔ ممی کہاں ہیں؟ اپنی پلیٹ میں پلاؤ ڈالتے ہوئے وہ ملازمہ سے پوچھ رہا تھا، آنکھوں میں اب بے نام سی خفگی لہرا رہی تھی۔ صاحب وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ کھانا گلخان نے بنایا ہے؟ اس نے پہلے چمچے کے ساتھ ہی اچانک پوچھا تھا۔ اس کے انداز، رویے اور لہجے سے کچھ خائف ہو کر جنت نے حلق میں ابھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارا تھا۔ ملازمہ نے ایک نظر جنت پہ ڈالی تھی، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آج کا کھانا جنت میم۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ پلیٹ میں چمچہ پٹخ کر اٹھ گیا تھا۔ جنت کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ گلخان کہاں ہے؟ اب وہ انتہائی غصے کے عالم میں ملازمہ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ 8 بجے اپنے کوارٹر چلا گیا تھا۔ ملازمہ بھی ایک لمحے کے لیے جیسے اس کے غصے سے خائف ہوئی تھی۔ زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہ پاؤں پٹخ کر باہر نکل گیا۔ اب گلخان کی خیر نہیں، ملازمہ کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔
جنت کمال اپنی جگہ پتھر ہوئی بیٹھی تھی، اتنی نفرت، اس کا سانس رکا تھا، نگاہیں میز پر سجی انواع و اقسام کی ڈشز پر ٹھہر گئی تھیں۔ نفرت سے لڑنے کے لیے محبت اس کے پاس نہیں تھی، لیکن ایک کوشش کہ شاید رویے سے کام چل جائے، اخلاق اور خدمت سے فرق پڑ جائے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، بالکل فرق نہیں پڑتا۔ کپکپاتی انگلیوں سے گال پر پھسلتی لٹ کو پیچھے ہٹاتے وہ کرسی دھکیل کر اٹھ گئی تھی۔ مارے خفت، شرمندگی اور بےعزتی کے احساس کے تحت اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ عجلت میں سیڑھیاں چڑھتی وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کچھ وقت اس نے بالکنی میں گزارا تھا، کھلی فضا میں بھی اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یہ کاغذی رشتہ ہے جنت کمال، یہ صرف کاغذ تک محدود رہے گا۔ ممی کو ایک بہو چاہیے تھی، صرف ایک بہو، یا صرف بہو بن کر رہو، بیوی بن کر میرے سر پہ مسلط ہونے کی کوشش بھولے سے بھی مت کرنا، ورنہ بہت برا کروں گا میں۔ واش بیسن پہ جھک کر اس نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارے تھے، پھر اس نے سر اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ پانی آنسوؤں کی تمیز مٹا رہا تھا، روئی روئی سی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ وہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے۔ واش بیسن پہ ہاتھ جماتے وہ روتے ہوئے جھک گئی تھی۔ بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ سرے سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا؟ جنت نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی تھی، کچھ حیرت سے اپنا عکس دیکھا تھا۔ خالہ بھی یہ بات جانتی تھی، اس کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ انہوں نے پھر بھی، تم ہر بار یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ اس وقت تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا؟ تمہارے چچا تمہارا رشتہ زمان سے طے کر رہے تھے، کیا وہ تمہیں منظور تھا؟ کاٹدار لہجہ اسے چھلنی کر گیا، وہ کرب سے لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے سکوت چھایا تھا۔ میں اس گھر میں صرف اس کی ماں کی وجہ سے ہوں۔ آنٹی ہارٹ پیشنٹ ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو وہ مجھے اس گھر سے نکالنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ اس کی آواز غم سے بوجھل ہو رہی تھی۔ تو اس کی سوچ اور فیصلے کو بدلنا تمہارا کام ہے جنت؟ کیا سوچ اور فیصلے بدلنا آسان ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ محبت ہر کام آسان کر دیتی ہے۔ یہ اس کی آواز تھی جو ماضی کا سفر طے کر آئی تھی۔ محبت، وہ تلخی سے مسکرائی۔ محبت ہی تو سب مشکل کرتی ہے۔ تم نے اپنی غلطیوں سے کچھ بھی نہیں سیکھا، تم اب بھی وہیں ہو، اسی مقام پر۔ تضحیق اڑاتا ہوا لہجہ اس کی دھجیاں بکھیر گیا۔ کچھ تکلیف، بے بسی اور آزردگی سے وہ خود کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہی غلطی، وہی منزل، وہی راستہ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے لرزا گیا۔ تم نہیں سمجھ سکتی۔ نفی میں سر ہلاتی ہوئی وہ واش بیسن پر جھک کر رونے لگی۔ تم بھی نہیں سمجھ سکتی۔ کیا تم نے فارس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے چونکی، ٹھٹکی، پھر سسک پڑی۔ بس کرو، برہان ابھی تک تمہارے حواسوں پر سوار ہے۔ اتنے اچانک سے کہا گیا، وہ گنگ ہو گئی، ساکت ہو گئی، سامت ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تو لفظ مشکل ادا ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ بیڈ روم کا دروازہ بند ہوا تھا، قدموں کی چاپ اٹیچ باتھ روم کے دروازے تک آ کر تھم گئی تھی۔ برہان آج بھی تمہارے حواسوں پر سوار ہے، اور تم اس کی ہی وجہ سے اپنے نئے گھر میں کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی ہو۔ تم ایک بار پھر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ رہی ہو۔ پچھلی بار خالہ آئی تھی اور تمہیں وہاں سے نکال لائی تھی۔ اس بار کون آئے گا؟ اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور تم نے ان 15-20 دنوں میں کیا ہی کیا ہے؟ جنت کا حلق خشک ہونے لگا، نچلا لب بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس نے رونے پر قابو پانے کی صحیح کی۔ وہ اپنا ہر دروازہ بند کر رہا ہے اور تم اسے ایسا کرنے دے رہی ہو۔ وہ تمہیں عدم کر رہا ہے اور تم ہو رہی ہو۔ وہی غلطی، وہی خطا۔ اندر کا شور بڑھ گیا۔ شور ہمیشہ بڑھ ہی جایا کرتا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے پر مارنے لگی، پھر اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہی غلطی، وہی خطا، آواز بدستور گونج رہی تھی۔ دوپہر کے وقت دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے صوفے پر نیم دراز میگزین کی برق گردانی کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اور کھلی تب تھی جب سماج سے دل دوست چیخ ٹکرائی تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھتی ہوئی اس کی پہلی نظر آئمہ پر پڑی، جو صدمے سے گال پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ یہ ابھی میرے کانوں نے کیا سنا ہے؟ تم واقعی میں، اوہ گاڈ، تم واقعی ان کی وائف؟ اوہ گاڈ! اس نے چہرے کے آگے ہاتھ جھلایا، گویا سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو۔ جنت گھبراہٹ کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گئی، کندھے سے پھسلتے دوپٹے کو واپس جماتے اٹھنے ہی والی تھی کہ آئمہ اس کے برابر میں ٹک گئی۔ مجھے ابھی آنٹی نے بتایا، بھائی اور بھابھی کو بھی علم تھا، لیکن انہوں نے بھی مجھ سے چھپائے رکھا۔ کہتے ہیں تمہیں سرپرائز دینا تھا۔ یہ سرپرائز ہے یا گولی؟ سیدھا دل سے گزر گئی۔ مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے، میں نے ان کی شادی مس کر دی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی ہتھیلی مس لی۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، انہوں نے شادی کر لی۔ گردن موڑ کر اس نے جنت کو دیکھا۔ آخر سب نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کندھے سے لگ کر اس نے رونا چاہا، پھر سر اٹھائے اسے ایک بار پھر دیکھا۔ کیا واقعی تمہاری شادی آنن فانن ہوئی؟ ایک ہی دن میں رشتہ طے ہوا، شام میں نکاح اور پھر رخصتی؟ کیا واقعی ایسا ہی ہوا ہے؟
जन्नत ने पजल होकर इस बात में गर्दन हिलाई। आयमा ने एक बार फिर अपना हाथ सीने पर रखा। आंखों में बड़ों किसी शफकत उतर आई। यानी तुम चंद घंटे उनकी मंगेतर रहीं, फिर मनकूहा, फिर बीवी? अब के जन्नत चुप रही। सच कहते हैं, अल्लाह के फैसलों के आगे इंसान की नहीं चलती। फारिस भाई जैसे बंदे की शादी ऐसी ही हो सकती थी। आनन फानन, निकाह की तस्वीरें तो होंगी, ज़रा वही दिखा दो मुझे। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर उसने तस्वीरें दिखाई। अल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। वहाँ की फारिस भाई के साथ तुम ही जच सकती हो। और ये फारिस भाई? आपके फारिस की तस्वीरों को जूम इन करके दिखाया गया। ये ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे मिर्चें चुबाई हुई हों? हैं पूरी तूफान ही। ज़रा सा मुस्कुरा देते तो कौन सा जान निकल जानी थी। तस्वीरें बदल बदल कर वो तबसरे कर रही थी और जन्नत उसे खामोश निगाहों से तकती बिल्कुल चुप बैठी थी। जोड़ी तो वैसे कमाल की है। इश्तियाक के आलम में एक एक तस्वीर को देखते वो सिराह रही थी। मैं भाई और भाभी से सख्त खफा हूँ। आंटी से भी मेरी बोल चाल बंद है और फारिस भाई आज से मेरे भाई नहीं है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये सब मेरे साथ? उसका सदमा दुख जा ही नहीं रहा था। मुझे पता होता वो मेरे दुबई जाने के बाद शादी कर लेंगे तो मैं कभी ना जाती। तुम कब आई? बालों को समेट कर जूड़ा बनाते हुए जन्नत ने पूछा। अभी कुछ देर पहले भाई भाभी के साथ आई हूँ, सब नीचे हैं। आंटी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। मेहमान आई हुई हैं? जन्नत के होश उड़े, वो बौखला कर उठी। अरे कहाँ मेहमान? आयमा ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हमें तुम अपना ही समझो। वैसे तुम सोफे पर क्यों सो रही थी? अलमारी से अपना सूट निकालते जन्नत चौंक कर मुड़ी। आयमा टांग पर टांग जमाए उसे ही देख रही थी। मैगज़ीन पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी। तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। ये दुरुस्त है फारिस भाई, अब मेरे भाई नहीं रहे, लेकिन तुम मेरी भाभी हो। जल्दी से कपड़े बदल कर आओ ताकि मैं तुम्हारा अच्छा सा मेकअप कर सकूं। जन्नत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर सर झटक कर अटैच बाथरूम में चली गई। मूंगिया रंग के सुनहरी कामदार ए लाइन फ्रॉक में मलबूस जब वो बाहर आई तो आयमा ने मैगज़ीन से निगाह हटाकर उसे ही देखा। तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं जन्नत। वो उसके पीछे आ खड़ी हुई। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारा मेकअप। नहीं आयमा, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। मगर उसने एक न सुनी। उसे ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाकर ड्रेसिंग टेबल पर निगाह दौड़ाई, मगर वहाँ फारिस की क्रीम्स और परफ्यूम्स के सिवा कुछ न था। फिर उसने उजलत में दराज खींचे, मगर मेकअप तो कहीं भी ना था। वो अभी मैंने अपना सामान सेट नहीं किया है। अपनी शर्मिंदगी पे काबू पाती वो तेज़ी से उठी और वार्डरोब के निचले खाने से मेकअप बॉक्स निकाल लाई। आयमा ने फुर्ती से उसका लाइट मेकअप किया, बाल बनाए, फिर अपनी भी कुछ नोक पलक संवारी। उसके बाद वो दोनों नीचे आ गईं। लाउंज में तो गोया एक महफिल का समा था। आयमा के भाई और भाभी अपने 3 बेटों के हमराह मौजूद थे। उन सब से खुश इखलाकी से मिली, फिर मिसेस शिराजी के साथ सिंगल सोफे पर बैठ गई। असूलन तुम्हें फारिस भाई के साथ बैठना चाहिए था। आयमा ने सोफे के हत्थे पे टिककर सरगोशी की। उसने मुस्कुराने पर इक्तफा किया। आयमा की भाभी आमना बहुत ही मिलनिसार और खुश इखलाक थी। 3 बेटे थे, एक 6 साल का था, दूसरा 4 साल का, जबकि सबसे छोटे वाला अभी गोद में था। घर में तो यकीनन बच्चे तूफ़ान उठाए रखते होंगे, मगर उस वक्त वो दोनों बहुत मुअद्दब से अपने बाप के साथ बैठे थे। बड़ा वाला ज़रा सेहतमंद था, सर उठाए जन्नत को ही देखता रहा। उसने एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़रों का जाविया न बदला। जब सलाम करने आया तब भी ज़रा शर्माया शर्माया सा लगा। जन्नत ने नाम पूछा तो नाम बताकर अपनी मामा की बहलू में मुँह छुपा लिया। लो जी, असद का तो काम हो गया। उज़ैर भाई, आपके बेटे को एक और लड़की पसंद आ गई। आयमा ने बाकायदा ऐलान किया। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। डिनर बाहर लॉन में किया गया, जहाँ बारबेक्यू का इंतज़ाम किया गया था। रात गए तक खूब महफिल जमी रही थी। मिसेस शिराजी अपनी मेडिसिन लेकर सो गई थी, मगर फारिस और जन्नत ने मेहमान का पूरा पूरा साथ दिया था। आयमा की जन्नत के साथ उन चंद घंटों में सदियों पुरानी दोस्ती हो चुकी थी। जाते वक्त दोनों के दरमियान फ़ोन नंबर्स का तबादला भी हो चुका था। आमना भाभी ने तो ख़ास तौर पर उसे अपनी तरफ आने का कहा था। मेहमान जा चुके तो घर में एक बार फिर खामोशियाँ राज करने लगीं। वो कमरे में आई तो फारिस की मौजूदगी में भी तन्हाई एक बार फिर उसे डसने लगी। वॉशरूम के आईने में उसने खुद को देखा। आयमा ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया था, मगर जिसके लिए उसे तैयार किया गया था उसने तो नज़र भर कर उसे नहीं देखा था। ज्वेलरी उतारते, चेहरा धोते उसकी आंखें फिर से नम होने लगीं। दरवाजे पे दस्तक हुई। कदमों की आहट के साथ ही मुलाजमा की आवाज़ उभरी। साहब, बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। फारिस की मदम आवाज़ के साथ कदमों की चाब उभरी। वो वॉशरूम से बाहर आई तो कमरा खाली था। रात के 12 बज रहे थे। सिर्फ इस ख्याल के तहत कि मिसेस शिराजी की तबीयत ख़राब ना हो, वो उजलत में कदम उठाती नीचे आ गई। जो मर चुका है उसके साथ मरना चाहती हैं, जो ज़िंदा है उसके साथ जीना नहीं चाहती। भारी गंभीर आवाज़ किसी पोशीदा दर्द की अक्कासी करती हुई मिसेस शिराजी के बेडरूम के सामने जन्नत ठटक कर रुक गए थे। दस्तक के लिए उठा हाथ फ़िज़ा में ही मुअल्लिक रह गया। वो तुम्हारा खून है। मिसेस शिराजी की आवाज़ आंसुओं से बोझल हो रही थी। वो मेरा कुछ नहीं है। फारिस का अंदाज़ कतियत भरा था। उसने अध खुले दरवाजे से अंदर देखा। सामने ही बेड पर वो मिसेस शिराजी के पास सर झुकाए बैठा था। उसका तो कोई कसूर नहीं है फारिस।
مسز شیرازی نے منت بھرے لہجے میں کہتی ہوئی اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ آپ مجھ سے میری جان کیوں نہیں مانگ لیتی ممی؟ فارس کے لہجے میں بے بسی تھی، آواز میں درد۔ آنکھوں میں نمی لیے مسز شیرازی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگلے کئی لمحوں تک ان کے مابین سکوت حائل رہا۔ جب تک اس کی نانی زندہ تھی میں کچھ مطمئن تھی، وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی، مگر اب؟ فارس خاموش رہا۔ چھوٹا سا یتیم بچہ ہے وہ، تم اسے آخر کس بات کی سزا دے رہے ہو فارس؟ کیا تمہیں رحم نہیں آتا اس پر؟ فارس نے جن نگاہوں سے انہیں دیکھا وہ اندر تک کٹ کر رہ گئی۔ مت کریں میرے ساتھ ایسے پلیز، وہ بے بسی سے کہہ اٹھا۔ آپ نے کہا واپس آ جاؤ، میں آ گیا۔ آپ نے کہا شادی کر لو، میں نے کر لی، مگر یہ نہیں، اللہ کے لیے یہ نہیں۔ وہ تمہارا بھتیجا ہے فارس، تم اس کی لیگل گارجین ہو۔ کچھ نہیں ہے وہ میرا۔ اس کی آواز یکا بلند ہو گئی تھی۔ مسز شیرازی کرب سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جنت عجلت میں دروازے سے ہٹ کر پلر کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ کمرے سے باہر آ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ اس کا تنفس بھاری تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا اور جنت کمال دم سادے اگلے کئی لمحوں تک اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اپنے بے جان کھلونوں کو سنبھال کر رکھنے والا جیتے جاگتے انسان کے معاملے میں اتنا بے رحم، اتنا سفاک۔ سگا یتیم بھتیجا جسے وہ اپنی کسٹڈی میں لینے کو تیار نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر بند دروازے کو دیکھا۔ مسز شیرازی کا چہرہ آنکھوں میں سما گیا، کتنی تکلیف میں لگ رہی تھی وہ۔ گہرا تنفس لے کر وہ الجھے ذہن کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ فارس بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے موبائل اٹھائے بیٹھا تھا، تیزی سے کچھ ٹائپ کرتا ہوا۔ جنت کی آمد سے اس کے اعصاب تناؤ کا شکار ہوئے تھے۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈال دی، وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ اپنا بلینکٹ اور تکیہ نکال کر جب سیدھی ہوئی تو موبائل سائڈ ٹیبل پر پٹخ کر وہ سر سے پیر تک لحاف تانے سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ آنکھوں میں تفکرات کی پرچھائیاں لیے وہ اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فارس کا بھائی، یتیم بھتیجا جسے وہ اپنی کسٹڈی میں لینے کو تیار نہیں۔ مسز شیرازی اپنے پوتے سے ملنا چاہتی تھی مگر فارس انہیں ملنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی مگر فارس انہیں ایسا کرنے نہیں دے رہا تھا۔ ماں سے شدید محبت کے باوجود وہ انہیں کتنی بڑی اذیت سے دوچار کیے ہوئے تھا۔ ایسی بھی کیا بے بسی، ایسی بھی کیا بے حسی۔ کیسا انسان ہے یہ، دل نام کی چیز اس کے سینے میں ہے بھی یا نہیں؟ تم بھی اس سے مختلف نہیں ہو جنت۔ اس کی سوچ کو یکدم ہی بریک لگی تھی، خیال جامد ہوئے تھے۔ وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کا عکس یک اس کی کیفیت پر مسکرانے لگا تھا۔ آواز اندر سے آئی تھی۔ آواز ہمیشہ اندر سے آتی تھی، کبھی ماضی کی شے پر، کبھی ضمیر کی صدا پر، اور وہ کتنی ہی دیر تک ساکت و جامد کھڑی رہ جاتی تھی۔ دستک دے کر اس نے اد کھلے دروازے کو اندر کی جانب دھکیل دیا تھا۔ مسز شیرازی کھڑکی کے سامنے قرآن ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھیں۔ ملازمہ ان کے لیے سیب کاٹ رہی تھی، اسے بھیج کر وہ خود ہی ان کے پاس بیٹھ کر سیب کاٹنے لگی۔ گاہے بگاہے ان کی آنکھوں میں بھی دیکھ لیتی۔ گزشتہ شب فارس کے ساتھ ہونے والی تلخ کلامی کا کوئی تاثر ان کے چہرے پر نہیں تھا۔ ناشتے پر بھی دونوں ماں بیٹا معمول کی طرح بات چیت کرتے رہے تھے، جیسے ان کے مابین کوئی اختلاف رہا تھا، نہ کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ گلاسز اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے انہوں نے قرآن بند کر دیا۔ چند لمحوں تک وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ تمہیں راز ملا جنت؟ کچھ یاد آنے پر انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ کون سا راز؟ بے ساختہ ہی سوال لبوں پر آیا تھا۔ اسری یسرا کا راز؟ ایک لمحے کو رک کر اس نے مسز شیرازی کو دیکھا، پھر آہستگی سے گردن نفی میں ہلا دی۔ راز اتنی آسانی سے منکشف نہیں ہوتے آنٹی، ہم جیسے گنہگاروں پر تو شاید بالکل بھی نہیں۔ اگر راز منکشف نہ ہوتے تو کوئی گنہگار تائب نہ ہوتا، کافر مسلمان نہ ہوتا، بھٹکے ہوئے راہ نہ پاتے، مومنین کا خطاب نہ پاتے۔ کافی ٹیبل پہ پلیٹ رکھ کر وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے مسز شیرازی کو دیکھا۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ غور کرنے کے لیے، تدبر پانے کے لیے، چھپے ہوئے معنی کو واضح کرنے کے لیے وقت چاہیے، ہمت چاہیے، یقین چاہیے، طلب چاہیے۔ اپنے اندر کے سوال کو سمجھو جنت، یو وونٹ ریگریٹ اٹ۔ انہوں نے سیب کی کاش اٹھا لی۔ جنت خاموش رہی، سر جھکا رہا، انگلیاں مسلتے ہوئے اب وہ کچھ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ تم نے دعائیں کیوں چھوڑ دیں؟ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا تھا، اور جنت نے بھی جواب دینے میں کچھ وقت لیا تھا۔ میں جو مانگتی رہی ہوں اللہ نے مجھے وہ نہیں دیا۔ اس کی آواز غم سے بوجھل تھی۔ کب تک مانگتی رہی ہو؟ جنت کو ان کا سوال سمجھ میں نہ آیا۔ سر اٹھا کر اس نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کب تک؟ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال؟ وہ دم سادے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ زکریا علیہ السلام نے تو ہمت نہیں ہاری تھی جنت، بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بانجھ تھی، تب بھی انہوں نے اولاد کی دعا مانگنا ترک نہیں کی تھی۔
جنت سن ہوئی تھی، کون سی بات کہاں آ کر واضح ہوئی تھی، کون سا پیغام کہاں آ کر ملا تھا۔ انبیاء کی خاصیت یہ بھی تھی، وہ دعائیں ترک نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے اور مانگتے رہتے تھے۔ جنت نے کچھ نہ کہا، وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ سوال تمہیں اس آیت تک لائے گا جنت، سوال ہی تمہیں اس کے معانی سمجھائے گا۔ کون کہہ سکتا تھا وہ اس کی ساز تھیں، ایک معلمہ تھیں جو اس کے اندر کی گتھیاں سلجھانے میں جت گئی تھیں۔ خواب بھیانک تھا، آوازیں تکلیف دہ تھیں۔ امی امی امی! وہ چیختے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، سر سے پیر تک پسینے میں شرابور، لرزتا کانپتا وجود اور بھاری تنفس۔ یہ روز روز کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ اگلے ہی روز وہ اس کے سر پہ دھاڑا تھا۔ کچھ خواب کی وحشت تھی اور کچھ فارس کی دہشت، وہ سہم کر رہ گئی۔ جانے وہ اب کیا کہہ رہا تھا، کس بات پر چلا رہا تھا، اسے پتہ نہیں تھا۔ یاد تھا تو بس یہی کہ بازو سے پکڑ کر اس نے اسے کمرے سے باہر کیا تھا۔ ہاں یاد تھی تو دروازہ بند ہونے کی وہ آواز جو کافی دیر تک اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے خواب کے اثر میں تھی، لرز رہی تھی، کپ کپا رہی تھی، وحشت و بے سکونی کی دلدل میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ رات وہ اس کی زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے گرد بازو باندھ لیے، سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ جنت نہیں، جنت پلیز، جنت میرا بچہ، مجھے بخش دو اللہ کے لیے۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی ساری برداشت اسی آواز پر ختم ہو جاتی تھی۔ یہی چیخ، یہی پکار اس کی دھرجیاں بکھیر دیتی تھی۔ جی چاہتا تھا وہ خود کو نوچ کھسوٹ ڈالے، زخمی اور لہو لہان کر لے۔ ساری زندگی تم نے امی کو دکھ دیے ہیں، ساری زندگی تم ان کے لیے مصیبت بنی رہی ہو جنت، اور اب یہ۔ آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ امی 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 دروازہ کھولیں! وہ آواز باختہ ہو کر دروازہ بجانے لگی۔ فارس دروازہ کھولو پلیز! راہداری کا ملکجہ اندھیرا روشنی میں بدل گیا تھا۔ مارچ کی وہ شب اپنی تمام تاریکیوں کے ساتھ اس کے دماغ میں حلول کر گئی تھی۔ پلیز دروازہ کھولو فارس، خدا کے لیے! وہ گڑ گڑائی۔ بی بی جی، ماہین بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ گاڑی کا ہارن کہیں دور سے بجا تھا۔ فارس! اس کی ہچکیاں بند گئیں، وہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی، مگر دروازہ نہیں کھلا تھا، اس رات بھی نہیں کھلا تھا۔ ماہین، برہان واصف کی دوسری بیوی، وہ دروازے سے گھسٹ کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اپنی چیخوں کا گلا بس وہ ایسے ہی کھونٹ سکتی تھی۔ تمام مناظر فلم کی طرح دماغ کی اسکرین پر چلنے لگے۔ وہ ہانپتی کانپتی شدت سے روتی اسٹڈی روم میں بند ہو گئی۔ ٹھنڈے فرش پر ٹانگوں کو سینے سے لگائے وہ ساری رات ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی، اور بند دروازہ صبح کے 7 بجے کھلا تھا۔ ہمیشہ کی طرح نک سک سے تیار وہ آفس ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ جنت دروازے کی بائیں طرف فرش پر گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، سر اٹھائے سرخ متورم آنکھوں سے اب اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ کاغذی رشتہ ہے، کاغذ تک محدود رہے گا۔ اطراف سے یکسر بے نیازی برتتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کیس میں لیپ ٹاپ رکھا، اپنی فائل اٹھائی، کچھ ضروری ڈاکومنٹس اور پرنٹ آؤٹس کا سرسری جائزہ لیا، اور پھر اسے مکمل طور پہ نظر انداز کردہ اسٹڈی سے چلا گیا۔ یہ احساس کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور کوئی آپ کو عدم کر دے، آپ ماورائی ہو جائیں، نظر ہی نہ آئیں۔ آنسو بہت پہلے خشک ہو چکے تھے، وہ اب رو نہیں رہی تھی، عادتاً اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی بائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے پتھر ہوئی بیٹھی تھی۔ ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہو جاتا ہے یا پھر سمندری لہروں کی طرح سرکش۔ کس قدر کوشش سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واش بیسن پہ جھکی ہوئی تھی، پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو ڈائننگ ہال میں مسز شرازی اور فارس موجود تھے۔ اس کی روئی روئی سی آنکھیں سوجی ہوئی اور متورم لگ رہی تھیں، مگر چہرے پر بشاشت تھی، لبوں پر مسکراہٹ۔ ایک ایکٹنگ فارس کر رہا تھا، ایک وہ کر رہی تھی، دونوں کمال کے اداکار تھے۔ وہ تمہیں عدم کر رہا ہے اور تم اسے ایسا کرنے دے رہی ہو۔ اس نے فارس کو دیکھا، اس کا چہرہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا۔ کوئی انسان اتنا بے حس، اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی اپنے لیے خود بے رحم اور صفاک ہو جائے تو اسے دوسروں کی صفاکیت پہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہی آواز۔ حلق میں ابھرتے آنسوؤں کے پھندے کو نیچے اتارتے ہوئے وہ پلیٹ پر جھک گئی۔ چھری کانٹے کی مدد سے چیز آملیٹ کھاتے ہوئے اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں۔ وہ فارس کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر نگاہیں تھیں کہ بار بار اس کے پرسکون اور مطمئن چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ وہ اپنے یتیم بھتیجے کو اپنی سرپرستی میں لینے کو تیار نہ تھا، وہ اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کو آمادہ نہ تھا۔ ایسے انسان سے محبت تو دور کی بات،
رحم کی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی تھی، اور وہ توقع کر رہی تھی کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ وہ اسے صرف اور صرف برداشت کر رہا تھا، اور جنت اس کی برداشت میں گنجائش دیکھ رہی تھی۔ پچھلی بار خالہ آئی تھی، اس بار کوئی نہیں آئے گا، اس بار تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ کئی آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ مسز شیرازی کے ساتھ لان میں آ گئی تھی۔ لان چیئرز پر ان کے سامنے وہ دھوپ میں بیٹھی تو وہ بغور دیکھنے لگیں۔ تم ساری رات روتی رہی ہو؟ انہوں نے اتنے اچانک سے پوچھا کہ لمحے بھر کو وہ کمزور پڑ گئی۔ آنکھوں کے کنارے نم ہوئے، ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ دل چاہا سب کچھ ان کے گوش گزار کر دے، مگر نہیں، اصل میں سر درد کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ نیند پوری نہ ہو تو میری آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ مسز شیرازی اس کے وضاحتی جواب کو خاموشی سے سنا، پھر وہ سامنے ملتاز کے ان درختوں کو دیکھنے لگیں جو بیرونی دیوار پر جھکے ہوئے تھے۔ معمول کے برعکس وہ کچھ خاموش سی تھی۔ فارس تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ چند روز قبل انہوں نے پوچھا تھا، آج دوبارہ پوچھ رہی تھیں۔ چند روز قبل آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا، آج آنکھیں چرا کر پوچھ رہی تھیں۔ بہت اچھا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ اس نے ابھی تک فارس کے جارحانہ رویے کی بھنک انہیں نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھیں، بیمار رہتی تھیں، اسے احساس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے سامنے فارس بھی کسی قدر محتاط ہو جاتا تھا، اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جنت کو تشویش ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہنس دیں۔ جانے انہیں ہنسی کس بات پر آئی تھی، مگر اس ہنسی میں بھی ایک بے بسی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ جنت کے گال پر ہاتھ رکھ کر محبت سے بولیں۔ تمہاری طرح میں بھی ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ جنت نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ دونوں کا اپنا ایک درد تھا، اور دونوں ہی ایک دوسرے سے چھپانا چاہ رہی تھیں۔ جنت نے گہرا سانس لے کر ہیر مان حصے کی کتاب کھول لی تھی۔ خالی و ذہنی کی کیفیت میں وہ اب مطلوبہ صفحہ تلاش کر رہی تھی۔ جو انسان اپنے یتیم بھتیجے کے لیے بے رحم ہو، وہ اس کے لیے رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نکاح جیسے مضبوط رشتے کا مذاق بنا دے، اس انسان سے وہ کسی اچھائی کی امید رکھ بھی کیسے سکتی ہے؟ اس نے سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا۔ وہ کھوئی سی بیٹھی تھیں، نگاہیں دور کہیں بھٹک رہی تھیں، چہرہ کسی پوشیدہ درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ تم ایک بار پھر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ رہی ہو جنت، تم ایک بار پھر وہی غلطی دہرا رہی ہو۔ کتاب پر اس کی انگلیوں کی گرفت یکایک مضبوط ہوئی تھی۔ ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہوتا ہے، یا پھر سمندری لہروں کی طرح سرکش۔ نانا اکثر کہا کرتے تھے، مگر جو ساکن ہوتا ہے اسے سرکش ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ یہ بات اب وہ فارس وجدان کو بتانے والی تھی۔ آفس سے واپسی پر کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا تھا، ایک لمحے کے لیے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے، بیڈ شیٹ، دیواروں کی پینٹنگز، ڈیکوریشن پیس، حتیٰ کہ وہ صوفہ تک بدل چکا تھا جو اس کے بیڈ روم کی مشرقی دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کاسمیٹک کے سامان سے سجی تھی۔ بیڈ سائیڈ اور کافی ٹیبلز پر تازہ پھولوں کے گلدان رکھے تھے۔ زندگی سے بھرپور فضا معطر سی تھی، مگر یہی معطر فضا اس کے تنفس پہ کتنی بھاری پڑ رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ سامنے جنت وارڈروب کھولے اس کی کچھ شرٹس ہاتھوں میں لیے اپنے کام میں مگن کھڑی تھی۔ لیپ ٹاپ کیس بیڈ پہ پٹکتے ہوئے وہ انتہائی غصے کے عالم میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ بازو سے پکڑ کر اپنے کپڑے اس کے ہاتھوں سے جپٹ کر درستی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اپنا کام، فارس وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جب وہ بولی تو لہجہ ہموار تھا۔ میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ایسے ہی سوچا شوہر کو اپنے حقوق و فرائض کا خیال نہیں تو میں ہی کر لوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ نہ خوف کا تاثر تھا، نہ وحشت تھی آنکھوں میں، اور نہ گھبراہٹ۔ میرے معاملات میں دخل اندازی بند کرو ورنہ۔ فارس نے وارڈروب سلائڈ کر کے زور سے بند کر دی تھی۔ ورنہ کیا؟ سوالیہ ابرو اٹھا کر اس نے پوچھا۔ فارس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بدلے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پورے اعتماد کے ساتھ اپنا سوال دہرانے والی یہ وہ لڑکی تھی جو سر اٹھا کر اسے بات تک کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے تمہارے جوتوں کا سٹاک بھی سیٹ کر دیا ہے، تمہاری ٹائز اس ڈرار میں ہیں، 3 پیس سوٹ یہاں لٹکا دیے ہیں، کف لنکس اور رسٹ واچ۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن فارس کے آہنی شکنجے میں تھی اور چوڑیوں سے بھری داہنی کلائی اس کی بائیں ہاتھ میں۔ جنت کا دماغ پھک سے اڑا۔ وہ اس حملے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی آپ؟ اس کی سخت پتھریلی آواز اور آنکھوں کا تاثر جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس رکنے لگا۔ ذرا دوبارہ کہیے، میں نے سنا نہیں۔ فارس کی گرفت بڑھتی گئی، کلائی پر بھی، گردن پر بھی۔ اس سے لگا وہ بس مرنے کو ہے۔ ہو کون تم؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ جنت کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گیا، آنکھیں بھر آئیں، اور سانس تو جیسے اسے آ ہی نہیں رہا تھا۔
آخری بار۔ اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کے فوکس میں لیتے ہوئے وہ غرایا، آخری بار تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر رہا ہوں، اگلی بار تم نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جنت کھانستے ہوئے نیچے گر گئی۔ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے پھولوں کے گلدان فرش پر دے مارے تھے، پھر وہ اسی تیش کے عالم میں کمرے سے نکل گیا۔ جنت کا تنفس پھولا ہوا تھا، داہنا ہاتھ گردن پر ٹھہرا تھا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا، آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ اندر آئی تھی، ذرا گھبرائی ہوئی سی عجلت میں صفائی کرنے لگی۔ اس نے بھولے سے بھی جنت کی طرف نہیں دیکھا تھا، نہ ہی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ آرڈر سخت تھا، فارس کے ملازم سے فارس کی ہی سنتے تھے۔ انتہائی کوشش سے اٹھ کر وہ سیدھا ٹیرس پر چلی آئی تھی۔ بادلوں بھری شام کچھ اداس، کچھ ویران سی تھی۔ دور کہیں بجلی چمکی تھی، بادل بھی گرجے تھے۔ ریلنگ پر جھک کر اس نے خود پر قابو پانے کی صحیح کی تھی، آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پلکیں جھپکا کر روکا تھا۔ وہ آج رونا نہیں چاہتی تھی، تنہائی میں بھی نہیں۔ اگر وہ پہلی چوٹ پر ہی خود کو زمین بوس ہونے سے نہ بچا پائی تو پھر کبھی نہیں اٹھ پائے گی۔ اگر آج وہ خوف میں آ گئی تو کبھی نہیں بدل پائے گی۔ اسے ہمت نہیں ہارنی تھی، حوصلہ نہیں چھوڑنا تھا۔ ایک بار پھر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے سرخ پڑتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ ڈالا تھا، سسکیوں کو دبا لیا تھا، اذیت کو چھپا لیا تھا، اور تبھی کسی احساس کے تحت اس نے اپنی چوڑیوں بھری کلائی کو چھوا تھا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پہلی بوند اس کی پیشانی پر گری۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ طلوع آفتاب سے پہلے رات کتنی تاریک ہوتی ہے، اور طوفان سے پہلے خاموشی کتنی مہیب لگتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی گشتیاں خود جلاتے ہیں، کچھ کی جلا دی جاتی ہیں۔ جن کی جلا دی جائیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں زیادہ ہمت، زیادہ صبر، زیادہ قوت دکھانی چاہیے۔ بارش شروع ہو چکی تھی، زیادہ ہمت، زیادہ صبر، زیادہ قوت۔ وہ ٹیرس کی سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اپنی اسٹڈی سے باہر نکلتا فارس بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ بیڈ روم کے سامنے ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے فارس کو دیکھا، پھر اندر داخل ہوتی ہی دروازہ زور سے بند کر دیا، عین اس کے منہ پر۔ فارس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، وہ اس کی جرأت پر شاکڈ رہ گیا تھا۔ شدت سے دھڑکتے دل اور پھولے تنفس کے ساتھ وہ دبے قدم پیچھے ہٹ گئی تھی، مٹھیاں سختی سے بھینچے اب سر اٹھائے کھڑی تھی۔ فارس نے شدید غصے کے عالم میں دروازہ دھڑدھڑایا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلی تھی۔ اب وہ اپنے کسی ملازم پر برس رہا تھا۔ جنت تکیہ اور بلینکٹ اٹھائے صوفے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آندھی طوفان کی طرح وہ اس کے سر پر پہنچ کر دھاڑا تھا۔ تم کرو تو حق ہے تمہارا، میں کروں تو بدتمیزی؟ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ فارس شعلہ بار نگاہیں اس پر جمائے کھڑا رہا۔ بادل کچھ شدت سے گرجے تھے، بجلی بھی چمکی تھی، دیوار گیر کھڑکیوں پر بارش کے قطرے اب کچھ زیادہ ہی روانی سے گرنے لگے تھے۔ خیر لکی ہو تم، چابی ہے تمہارے پاس۔ جن کے پاس نہیں ہوتی انہیں پھر کسی دھتکاری بھی انسان کی طرح کسی تاریک کمرے کے ٹھنڈے فرش پر رات گزارنی پڑتی ہے۔ سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جس انداز اور لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی وہ کچھ بھی تھا مگر نرم نہیں تھا۔ لفظ جیسے مشتعل تھے، آگ پکڑے ہوئے، ضبط کے مراحل سے گزر کر تحمل سے ادا کیے ہوئے۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، وارن میں تمہیں کر رہی ہوں۔ انگلی اٹھا کر اس نے فارس کی بات درستی سے کاٹ دی تھی۔ مٹھیاں سختی سے بھینچے، لب باہم پیوست کیے، فارس برداشت کی انتہا پر کھڑا تھا۔ آخری بار میں تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ اگلی بار تم نے ایسا کوئی بھی سین کریٹ کیا یا مجھے اپنے معاملات سے دور رکھنے کی کوشش کی تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں آنٹی کو سچ مچ اس نکاح کی حیثیت سے آگاہ کر دوں گی جو تمہارے نزدیک فقط ایک کانٹریکٹ ہے۔ اس نے سخت لہجے اور صاف لفظوں میں اس پر اپنے ارادے واضح کر دیے تھے۔ میں انہیں بتا دوں گی تم ان کی موت کا انتظار کر رہے ہو تاکہ مجھ سے جان چھڑا سکو۔ جسٹ شٹ اپ! وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ کیوں؟ کیا تم ایسا نہیں چاہتے؟ میں اس گھر میں آنٹی کی وجہ سے ہوں، کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا؟ وہ چلائی۔ فارس ضبط کر گیا۔ کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا یہ نکاح صرف کاغذ تک محدود رہے گا؟ ہاں؟ دوسری طرف خاموشی تھی۔ یہ آخری وارننگ ہے، میں بتا رہی ہوں، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ صوفے پر دراز ہوتے اس نے بلینکٹ اپنے وجود پر پھیلا لیا۔ دوبارہ اس نے فارس وجدان کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جنت کمال اپنے ارادوں میں کتنی سنجیدہ ہے اس کا اندازہ فارس وجدان کو اگلے ہی دن ہو گیا تھا جب مسز شیرازی نے اسے جنت کو شاپنگ پر لے جانے کا کہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک تو وہ صدمے کی کیفیت میں کھڑا رہا تھا۔ میٹنگ، کاروبار اور کمپنی سے متعلق ہیلے بہانے اس کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے کہ آج چھٹی کا دن تھا، اور چھٹی کا دن وہ زیادہ تر مسز شیرازی کے ہمراہ گھر پہ گزارتا تھا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے جنت کو دیکھا جو رائل بلو ڈریس میں اس کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے مکمل تیار کھڑی تھی۔ مسکراہٹ تو مسز شیرازی کے سامنے وہ ہمیشہ لبوں پر سجائے رکھتی تھی، مگر آج فارس وجدان کو اس کے لبوں کا تبسم اپنی مذاق اڑاتا محسوس ہوا تھا۔ آنکھوں میں تصحیق نظر آئی، انداز تنزیہ لگا، مگر وہ ضبط کر گیا۔
اسے اب ضبط ہی کرنا تھا، مزید کوئی بدمزگی وہ نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ وہ مزید باغیانہ انداز اپنا لے۔ گاڑی کی چابی اور موبائل سنبھالتے ہوئے وہ اٹھا تو جنت بھی مسز شرازی سے مل کر اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے ہینڈ بیگ کو گود میں رکھ لیا تھا اور اس کے چہرے کی طوفانی تاثرات کو نظر انداز کرتی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ دوڑتے بھاگتے مناظر کے ساتھ وہ بھی کسی دوڑ میں شامل ہو گئی تھی۔ لب بھینچے، دانت پیستے اور اسٹیئرنگ وہیل پر خطرناک حد تک گرفت مضبوط کیے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ رفتار بڑھائے اور گاڑی کسی ٹرک میں دے مارے، خود بھی مر جائے اور اس جنت کو بھی مار ڈالے۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ شہر کی بہترین مال کی پارکنگ میں گاڑی روک چکا تھا۔ جنت فوراً سے باہر نکل گئی تھی، مگر وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ میرے خیال سے تم مجھے یہاں شاپنگ کے لیے لائے ہو۔ اس نے جذبات کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے جنت کو دیکھا۔ وہ کھڑکی میں کوہنیاں جمائے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یا پھر چاہتے ہو کہ میں آنٹی کو فون کر کے کہوں کہ تم میرے ساتھ مال کے اندر جانے کو تیار نہیں ہو؟ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، وہ بھی اسے دیکھتی رہی۔ فرق صرف اتنا تھا وہ مسکرا رہی تھی اور وہ دانت کچکچا رہا تھا۔ تو یہ تمہارا اصلی رنگ ہے؟ اور جنت ہنستی، پھر کافی دیر تک ہنستی رہی۔ وہ مٹھیاں بھینچے اسے سرد نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم اپنی ماں کے حوالے سے جانے کتنی بار مجھے اس رشتے کی نوعیت جتا چکے ہو، اور جب میں جتانے پر آئی ہوں تو بات میری روح پر آ گئی ہے۔ وہ ایک بار پھر ہنسی، جیسے فارس کے سوال نے اسے کافی محظوظ کیا ہو۔ ناچار اسے گاڑی سے باہر آنا پڑا۔ پھر بگڑے تیوروں کے ساتھ وہ لیدر جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مختلف شاپس میں اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا۔ وہ اس کا صبر آزما رہی تھی، گھوم رہی تھی اور کچھ خرید بھی نہ رہی تھی۔ وہ بار بار کلائی موڑ کر وقت دیکھتا تھا، موبائل نکال کر اسکرولنگ کرتا تھا، اور جب سر اٹھا کر اسے دیکھتا تھا تو وہ تب بھی اسے خالی ہاتھ ہی نظر آتی تھی۔ اسے غصہ تو بہت چڑھا ہوا تھا، مگر وہ ضبط کیے رہا۔ پارا تو اس کا اس وقت آئی ہوا جب وہ بچوں کی شاپ میں داخل ہو گئی تھی، اور اب اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی منی سی اشیاء اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بچیوں کے پورشن میں کچھ رش تھا، وہ بچوں کے پورشن میں کھڑی تھی اور چیزیں پسند کر کے اب ٹرالی میں رکھ رہی تھی۔ فارس کی رگیں پھول گئیں، وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ موزے، کپڑے، فیڈر، کھلونے اور جانے کیا کچھ خرید کر وہ کاؤنٹر پر آ گئی۔ پیمنٹ کے لیے اس نے فارس کو دیکھا، جس نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر سیلز بوائے کو دیا۔ بس ہو گئی میری شاپنگ۔ پیمنٹ ادا کر کے جب وہ باہر نکلی تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ فارس اس لمحے کیسا نظر آ رہا تھا یہ دیکھنے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے۔ لبوں پر تبسم تھا، آنکھوں میں شرارت۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ سامنے لیڈیز گارمنٹس کی شاپ میں داخل ہو چکا تھا۔ سٹینڈ پہ لٹکے چند ریڈی میڈ برانڈ کے جوڑوں کا آرڈر دے کر اس نے کریڈٹ کارڈ نکالا تھا۔ جنت گلاس وال کے اس پار کھڑی تھی اور اپنے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو بار بار دبانے کی صحیح کر رہی تھی۔ سیلز بوائے نے ڈریسز پیک کر کے دیے تو وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ باہر آ گیا۔ پکڑو انہیں، انداز منہ پر مارنے والا تھا۔ جنت بر وقت نہ پکڑتی تو شاپنگ بیگز فرش پر ڈھیر ہو جاتے۔ اس کی کیا ضرورت تھی فارس؟ اس نے بہت لاڈ سے پوچھا۔ ضرورت تو تھی، فارس نے دانت کچکچائے۔ ظاہر ہے گھر پہنچتی اس کی ممی نے شاپنگ سے متعلق پوچھنا تھا اور جنت نے بچوں کے کپڑے دکھانے تھے۔ اور تبھی، شاید تبھی جیولری شاپ سے نکلتی جینز اور ٹاپ میں ملبوس ایک اسٹائلش سی لڑکی ٹھٹک کے رک گئی تھی۔ شاپنگ بیگ پر اس کی گرفت ایک دم مضبوط ہوئی تھی، آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر ابھر آیا تھا۔ اس نے پہلے فارس کو دیکھا، اب وہ جنت کو دیکھ رہی تھی۔ صدمہ، حیرت، بے یقینی، شوق۔ فارس جانے کے لیے مڑ گیا تھا، لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے جنت بھی عزلت میں قدم اٹھاتی اس کی پیچھے لپکی تھی، اور تب بھی اسے اپنے وجود پر بے نام سی تپش کا احساس ہوا تھا۔ فارس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے اس نے یوں ہی مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ جینز اور اورنج رنگ کی ٹاپ شرٹ میں ملبوس لڑکی نے فوراً سے رخ بدل لیا تھا۔ سر جھٹک کر جنت فارس کے ہمراہ ایلیویٹر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا تھا، اتنی خاموشی سے کہ جنت کو لگا فارس سانس بھی نہیں لے رہا۔ ممی کو یہ سب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے خاموشی کا قفل توڑا۔ تیور زیادہ بگڑے ہوئے تھے مگر وہ متحمل لگ رہا تھا۔ اور جب وہ پوچھیں کہ شاپنگ دکھاؤ تب کیا کروں؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ مانگا۔ کچھ بھی دکھا دینا مگر یہ نہیں، فارس نے جیسے وارن کیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ ان کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ پورے 1 ماہ بعد خاموشی ٹوٹی بھی تھی تو کیسے؟ کیوں نہ دکھاؤں؟ میری طرح وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ آئی سوئر اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں… وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ اوکے فائن۔ جنت نے جیسے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ وہی شاپنگ دکھا دوں نا جو تم نے اپنی پسند کی کروائی ہے؟ ایک ادا سے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تھی اور اندر ٹھنڈا ہوتا فارس مزید شعلوں کی لپیٹ میں آیا تھا۔ آج شام کا کھانا ہم باہر کھائیں گے، قدم بڑھاتے ہوئے وہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ فارس وجدان شدید غصے کے عالم میں اپنے داہنا ہاتھ اسٹیئرنگ پر دے مارا تھا۔
اگلے دن آفس سے واپسی پر صدر دروازہ کھلتے ہی اسے جو پہلا چہرہ نظر آیا تھا وہ جنت کمال کا چہرہ تھا۔ نقص سک سے تیار، فریش اور نکھرے وجود کے ساتھ وہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ فارس کی پیشانی پر بل آ گئے۔ مسز شیرازی لاؤنج میں ہی موجود تھیں، تبھی اپنے تاثرات نرم رکھتا وہ دل ہی دل میں کڑتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو ملازمہ کو ڈائننگ ہال میں کھانا لگانے کا حکم دیتے ہوئے جنت کمال بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ضبط کر کے وہ مسز شیرازی کی طرف متوجہ ہو گیا، ان سے بات چیت کرنے لگا۔ اس دوران جنت زبردستی ہی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالتی رہی۔ ڈائننگ ٹیبل پر تو اس نے انتہا کر دی، فارس یہ فش کباب ٹرائی کرو، میں نے خاص تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کی پلیٹ میں خود سے کھانا نکالتے ہوئے وہ اسے یوں مخاطب کر رہی تھی جیسے ان کے مابین اس طرح کی بات چیت ہوتی رہتی ہو۔ فارس کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ سامنے میں سے شیرازی موجود تھیں، اب نہ تو وہ غصہ دکھا سکتا تھا نہ ہی اس کے ہاتھ جھٹک سکتا تھا۔ بریانی کیسی لگی؟ چمچے کو سختی سے دباتے ہوئے اس نے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے، صرف ٹھیک ہے، میں نے اتنی محبت سے بنائی ہے۔ مسز شیرازی نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ اور یہ پاستا بھی لو نا۔ نہیں بس کافی ہے۔ اس نے ضبط سے جنت کو روکا لیکن وہ نہیں رکی، اپنی من پسند ڈشز اس کی پلیٹ میں زبردستی ڈالتی رہی۔ شام کے کھانے کے بعد وہ مشتعل اعصاب کے ساتھ لان میں کافی دیر ٹہلتا رہا تھا، گہری سانس لیتے ہوئے خود پر اپنے غصے پر کنٹرول پانے کی ہر کوشش کرتا رہا تھا۔ رات گئے تک جب وہ کچھ حد تک اپنے اعصاب پر قابو پا چکا تو اس نے کمرے کا رخ کیا تھا اور ایک بار پھر اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ بیڈ پر درمیان میں کشن رکھ کر حد بندی کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے جنت کمال آرام سے بیٹھی تھی، کمفرٹر ٹانگوں پر پھیلا رکھا تھا، موبائل ہاتھوں میں تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ دبی آواز میں غرا اٹھا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مشتعل نظر آ رہا تھا، حالانکہ لان میں ٹہلتے وقت اس کے تاثرات اتنے خوفناک تو ہرگز نہ تھے۔ مجھے صوفے پر ٹھیک سے نیند نہیں آتی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں۔ درستی سے بازو سے پکڑ کر فارس نے اسے بیڈ سے اٹھا دیا تھا، پھر انگلی دکھا کر اسے وارن کرتے ہوئے پہلے صوفے کی طرف اشارہ کیا، پھر دروازے کا راستہ دکھا دیا کہ سونا ہے تو وہاں سو جاؤ ورنہ اس کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ جنت لب بھینچے اپنی جگہ کھڑی رہی، وہ بیڈ سے کشن ہٹا کر یہاں وہاں پھینکنے لگا۔ کچھ دیر تک اندھیرے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دباتے ہوئے یوں کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو کوئی بات نہیں، پھر کشن وغیرہ اٹھائے اپنے صوفے پر جا سوئی۔ مجھے تمہارا فون نمبر چاہیے۔ صبح سویرے وہ ایک اور مطالبے کے ساتھ حاضر تھی۔ کف لنکس لگاتے ہوئے فارس وجدان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ سفید پرنٹڈ قمیض پر زرد رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس وہ نکھری نکھری سی بہت فریش لگ رہی تھی۔ بالوں کا اوپر سے پف بنا کر کھلے چھوڑ رکھے تھے، چہرہ میک اپ سے آری تھا، ہونٹوں پر لپ گلوز کی گلابی چمک۔ نظر ہٹا کر اس نے رخ بدلا اور ٹائی کی نوٹ باندھنے لگا۔ وہ گھوم کر سامنے آ گئی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ وہ سنی انسنی کی ریسٹ واچ کلائی پر چڑھانے لگا۔ اب کہ میں آنٹی سے تمہارا فون نمبر مانگتی اچھی لگوں گی؟ کیا سوچیں گی وہ تمہارے بارے میں؟ فارس کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی، موبائل اس کے ہاتھوں سے کچھ سختی سے جھپٹ کر تیزی سے نمبر ٹائپ کر کے اس نے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ شکریہ، ویسے میں پہلی بیوی ہوں جس سے اپنے شوہر کا نمبر شادی کے پورے 1 ماہ بعد ملے۔ اس نے ہنستے ہوئے یوں کہا جیسے یہ بڑے اعزاز کی بات ہو۔ ٹائی کی نوٹ لگاتا وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ بھی نیچے آ گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر وہ مسلسل بولتی رہی۔ مسز شیرازی کے سامنے اسے بھی مجبوراً جواب دینا پڑ رہا تھا۔ تاثرات کچھ بہتر تھے مگر اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، نفرت تھی، حقارت تھی۔ وہ آفس کے لیے اٹھا تو جنت بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ اب کی بار وہ سیڑھیوں پر نہیں رکی تھی بلکہ اس کی گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بیٹھ رہا تھا تو غصہ ناک پر ہی دھرا تھا، مگر جانے کیوں وہ اپنے ان تاثرات کے ساتھ بھی اسے ہرگز برا نہ لگا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اس نے کہا۔ سنی انسنی کیے وہ گاڑی ریورس کرنے لگا۔ جنت تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک وہ گاڑی نکال کر وہاں سے چلا نہیں گیا۔ اس دن پہلی بار اس نے فارس کو واٹس ایپ پہ میسج کیا تھا، کیسے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا خیال ہے آج شام کا ڈنر کہیں باہر کریں؟ تمہاری پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ تم کافی زیادہ پسند کرتے ہو یا چائے؟ پسندیدہ کلر کون سا ہے تمہارا؟ تم اپنی بیوی میں کس طرح کی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہو؟ شام تک وہ فارس وجدان کے واٹس ایپ پر بلاک ہو چکی تھی۔ وہ گھر آیا تو ایک بار پھر وہ اسے اپنے انتظار میں صدر دروازے پر کھڑی ہوئی ملی تھی۔ اب کیا میں آنٹی کو یہ بتاتی اچھی لگوں گی کہ تم نے مجھے واٹس ایپ پہ بلاک کیا ہوا ہے؟ مصنوعی خفگی کے ساتھ اس نے تیوری چڑھا کر اس سے پوچھا تھا۔ فارس ایک بازو پہ کوٹ ڈالے، دوسرے ہاتھ میں ٹیشو کا پیک پکڑے پیشانی پر بل لیے کھڑا تھا۔ سفید شرٹ شکن لیے ہوئے تھی، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی۔ آج اس کے کچھ فارنرز کے ساتھ میٹنگ تھی تبھی وہ تاخیر سے گھر پہنچا تھا، کچھ تھکا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ جنت کو محسوس ہوا جیسے اسے زکام کی شکایت ہو رہی ہے، تبھی ٹیشوز کا پیک بھی ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ڈنر وہ باہر سے ہی کر کے آیا تھا۔ وہ کمرے میں آئے تو کپڑے بدلے، وہ بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، چینکوں سے کچھ عاجز ہو کر کروٹ پہ کروٹ بدل رہا تھا۔ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹس ٹیبل پہ دھرے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟
فکر مندی سے پوچھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹس کی شیشی اٹھانی چاہی، مگر فارس نے کوہنی کے بل اوپر ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کی آواز نزلہ سے متاثر لگ رہی تھی۔ جنت نے اس کی سرخ بڑھتی آنکھوں میں دیکھا جن میں نمی تیر رہی تھی، پپوٹے بھاری اور سوجے ہوئے لگ رہے تھے۔ تمہارے لیے چائے یا قہوہ لاؤں؟ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، پھر کمفرٹر کھینچتے ہوئے اپنا سر تکیے میں گاڑ لیا۔ کچھ دیر تک وہ چھینکوں سے الجھتا رہا، لیکن پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا اور ادھر صوفے پر جنت کمال بے سکون بیٹھی تھی۔ اس نے خاموشی کا قفل توڑ دیا تھا، مگر فارس وجدان کی سرد مہری نفرت اور حقارت تھی کہ کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا وہ، سمجھ سے قطعی باہر۔ نہ نفرت کی وجہ بتلاتا تھا، نہ اپنا کوئی نرم رخ دکھلاتا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کمبل اور تکیہ اٹھایا اور سٹنگ ایریا میں جا سوئی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے آج فارس کی نیند خراب ہو۔ آئمہ کی کال تھی، اس کی فرینڈ کی انگیجمنٹ ہے، مجھے بھی انوائٹ کیا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے فارس کے تاثرات جانچے۔ شاید وہ کچھ دیر تک اپنا کام موقوف کر کے اس کی ذات کو اپنی توجہ اور عنایت کے حصار میں لے لے۔ شاید وہ انکار کر دے تو اس کا یہ انکار اس کے خیالات کی نفی کر دے، یا پھر کھلے دل سے اجازت دے کر اپنی زندگی میں اس کی موجودگی کو اہم کر دے۔ مگر دوسری طرف ایک مکمل خاموشی تھی، نہ انکار نہ اقرار۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ آفس ٹیبل کے سامنے کھڑی رہی، منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، مگر دوسری طرف خاموشی تھی، خاموشی ہی رہی۔ پھر وہ بھاری دل کے ساتھ اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ مسز شیرازی کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے آئمہ کو ڈن کا میسج بھیج دیا۔ تیاری کرتے وقت بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ آخر کب تک وہ اپنی عزت کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے گا؟ سیاہ اور گولڈن کنٹراسٹ میں نفیس کام والا فینسی ڈریس، جس کے گھیر، بازو اور گلے پر گولڈن کام ہوا تھا، میچنگ جیولری، سیاہ ہیلز، شہد بالوں کی پونی ٹیل بنائے، اطراف میں کچھ لٹوں کو نکالا، خود کو مضبوط کیے، خیالات جھٹلا کر اس نے مکمل تیاری کی۔ 9 بجے اسے آئمہ لینے آ گئی تھی۔ جاتے وقت لمحے بھر کے لیے وہ اس کی اسٹڈی کے سامنے رکی تھی، پھر سر جھٹک کر باہر چلی گئی۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کچھ نروس تھی۔ نہ تو اس طرح کے آزادانہ ماحول کی عادی تھی، نہ ہی اس طرح کے ملبوسات پہنے تھے جن میں بیشتر خواتین اس کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ یہ جگہ، ماحول اور لوگ سب اس کے لیے نئے تھے۔ آئمہ نے اپنی دوستوں سے اس کا تعارف کروایا تو سب کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس سے فارس نے شادی کی ہے؟ جنت کو فارس کی وجہ سے گفتگو کا مرکز بننا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا تھا۔ دلہن کی بہن نشا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آئمہ سے معذرت کرتی اسے تقریباً کھینچتے بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اسے ڈریسنگ روم میں لے آئی تھی، جہاں دیوار گیر آئینے کے سامنے لڑکیوں کا ٹولہ موجود تھا۔ کوئی لائنر لگا رہی تھی تو کسی کو اپنی لپسٹک سے مسئلہ تھا، کسی کو گہرے گلے نے تنگ کر رکھا تھا تو کوئی اپنے بالوں کو نئے سرے سے سیٹ کر رہی تھی۔ گیس واٹ، یہ میرے ساتھ کون ہے؟ نشا نے کھڑے کھڑے اعلان کیا۔ لڑکیوں کی گردنیں گھومی، سب نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ کچھ نروس ہو کر جنت نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ فارس کی بیوی جنت۔ وہاں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ جو جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ان سب کے چہروں پر ایک سے تاثرات تھے، رشک اور حسد کے ملے جلے تاثرات۔ وہ سب کی سب ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا لباس، زبائش، اتوار سب مختلف تھا۔ جنت کو یکدم اپنا آپ عجیب لگا۔ وہ ان میں مس فٹ تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ؟ سماعت سے کھنکتی ہوئی خوبصورت آواز ٹکرائی۔ جنت نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ وہ اس کی دائیں طرف بالکل سامنے والے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا میکسی نما سلیو لیس لباس، سنہرے براؤن بال ہلکا سا کر لیے، اطراف میں بکھرے، دمکتی ہوئی سفید رنگت، نیلی کانچ سی آنکھیں، متناسب سراپا۔ وہ اتنی خوبصورت اور اسٹائلش تھی کہ ایک لمحے کے لیے جنت بھی اس کے چہرے پر سے نگاہ نہ ہٹا سکی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تمسخر اڑاتی نگاہوں سے جنت کا جائزہ لیتی آگے بڑھی۔ تو اس پینڈو سے شادی کی ہے فارس وجدان نے؟ لفظ پینڈو نے ان ماڈرن لڑکیوں کو بڑا محظوظ کیا۔ مسکراہٹ سب کے ہونٹوں پر رینگ گئی۔ اور لڑکیوں کو تو ایسے ریجیکٹ کرتا تھا جیسے کوئی حور بیاہ لائے گا۔ دبے دبے کہہ کہے چہار سو گونج اٹھے، گویا اس تبصرے کو بھی خوب انجوائے کیا گیا۔ جنت کی آنکھوں میں اضطراب آ ٹھہرا، رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ نروس تھی، گھبراہٹ کا شکار بھی ہو گئی۔ فارس کے حوالے سے آج پہلی بار اس کا اعتماد متزلزل ہوا تھا۔ وہ سر اٹھا کر جواب دینے کی بجائے اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی تھی۔ کندھے پر اس کا ہاتھ جو نہ تھا، پہلو میں وہ اس کے ساتھ جو نہ تھا، نہ محبت ہمراہ تھی، نہ عزت کا احساس تھا۔ اعتماد آتا بھی تو کیسے، وہ مقابلہ کرتی بھی تو کیسے؟ فائنلی تمہیں بھی دیکھ لیا۔ سہج قدم اٹھاتی وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ویسے ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا فارس وجدان کو تم میں کیا نظر آیا؟ تم بتا دو گی تو ہمیں آسانی ہوگی۔ ایک بار پھر سب ہنسے تھے، اس پر، اس کے لباس پر، اس کی شکل و صورت پر۔ وہی جو اسے تم سب میں نظر نہیں آیا؟ سب کی ہنسی تھم گئی۔ 2 ٹوک اور کٹیلے لہجے میں جواب دے کر وہ اسی وقت ان کے چنگل سے باہر آ گئی تھی۔
اس دن کے بعد سے اس نے آئمہ ظہیر کے ساتھ کوئی بھی فنکشن اٹینڈ کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ وہ فارس کی وجہ سے نظروں میں نہیں رہنا چاہتی تھی، جج نہیں ہونا چاہتی تھی، نہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ کلاس اور لباس کے حساب سے۔ تم آخر اتنے جتن کس لیے کر رہی ہو؟ وہ آفس ٹیبل پر کافی کا مگ رکھ کر پلٹ رہی تھی جب فارس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہ ہٹا کر کہا تھا۔ وہ رک کر کچھ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ خود سے مخاطب ہو جائے ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، اور ان 1.5 ماہ میں تو شاید 2-3 بار ہی ہوا ہوگا۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، اس نے بلا کسی تمہید کے، بلا کسی کنفیوژن یا گھبراہٹ کے فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کس رشتے کو قائم کرنے کے لیے جسے میں سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا؟ تسلیم نہ کرتے تو نکاح بھی نہ کرتے۔ اب کہ وہ مسکرائی، وہ بھی مسکرایا۔ بخدا اس کی مسکراہٹ اگر تنزیہ نہ ہوتی تو کتنی خوبصورت ہوتی۔ تسلیم کرنا کچھ اور ہے، نکاح کرنا کچھ اور۔ خدا کی مقرر کردہ حدود کی درجہ بندی کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ وہ سوالیہ نشان بن گئی۔ کس چیز نے اسے اتنا نڈر اور بہادر بنا دیا تھا؟ فارس بھی سوچتا ہوگا کس چیز نے اسے اتنا قوی کر دیا ہے۔ وہ بھی سوچا کرتی تھی۔ تم اس گھر میں میری ماں کی وجہ سے ہو، فارس نے یاد دلایا تھا۔ غلط، میں اس گھر میں تمہاری وجہ سے ہوں، میرا نکاح تم سے ہوا ہے۔ فارس کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک دیکھ کر اسے اندازہ ہوا وہ اس کے خراب موڈ کا ٹریگر دبا چکی ہے۔ ممی کو بہو چاہیے تھی، وہ اپنی مرضی اور پسند سے تمہیں یہاں لے بھی آئیں۔ ایک لہجے کو رک کر اس نے سر اٹھایا۔ مجھے لائف پارٹنر چاہیے ہوتا تو میں کم از کم تمہارا انتخاب نہ کرتا۔ کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ میں جواب دینے کا پابند نہیں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جب تمہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ میں اس رشتے میں سیریس ہوں اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہوں، تو پھر یہ سب کس لیے؟ کون بے وقوف تمہیں پٹیاں پڑھا رہا ہے کہ تم اس طرح میرے آگے پیچھے پھرو گی تو مجھے تمہاری عادت ہو جائے گی، اس کے بعد میں اس رشتے کو ختم کرنے کا یہ فضول سا آئیڈیا اپنے ذہن سے نکال دوں گا اور ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے۔ وہ اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر کر تمسخر اڑاتی نگاہوں سے اب اسے دیکھ رہا تھا، اور جنت لبوں پر ہلکا سا تبسم لیے وہ مشکل اپنے جذبات پہ قابو رکھ پائے تھی۔ ویسے تمہاری یہ ادائیں تمہارے پہلے شوہر کے کام نہیں آئیں؟ میرا مطلب ہے تم اس کے ساتھ 5 سال رہی ہو۔ 5 سال کا عرصہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کے باوجود تمہیں طلاق ہوئی۔ روح پہلے سے گھائل تھی، وجود کے پرخچے اب اڑے تھے۔ وہ حیران تھی وہ اس کے سامنے اب تک کیسے کھڑی تھی، اپنے قدموں پر اس استحقاق کے ساتھ کیسے ڈٹی ہوئی تھی، کیسے سن رہی تھی وہ اس کے زہر میں بجھے ان لفظوں کو جو اندر ہی اندر اسے چھلنی کرتے جا رہے تھے۔ تمہاری ایک مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ میز پر کوہنیاں جما کر وہ آگے ہوا۔ جس دن میں تمہیں اس گھر سے باہر کا راستہ دکھاؤں گا، اس دن تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہوگی کہ تم اگلے 10-15 سالوں تک گھر میں بیٹھ کر بھی اڑاؤ گی تو ختم نہیں ہوگی۔ سو یہ سوچنا چھوڑ دو کہ طلاق کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ دولت ملے گی تو تم بھول جاؤ گی کہ برہان کون تھا، فارس کون ہے۔ لفظ تھے یا برچھی اسے کاٹ کر گزر گئے تھے۔ اس کے لب کپ کپا اٹھے، آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں، مگر اس نے فارس سے مزید کچھ نہ کہا تھا۔ بے حد خاموشی سے جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ ایک آسودہ سی مسکراہٹ فارس وجدان کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ یہ احساس ہی تسلی بخش تھا کہ جو لڑکی اس کا سکون برباد کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اسے بے سکون کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مگر یہ سکون بھی اس کی خوشیوں کی طرح وقتی ہی تھا کہ اگلے روز جب وہ جاگنگ کے لیے اپنے گارڈ کی معیت میں گھر سے نکلا تھا تو حشاش بشاش چہرے کے ساتھ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ فارس نے مڑ کر اسے تب دیکھا جب گارڈ نے توجہ اس کی طرف دلوائی تھی۔ سر، آپ کی مسز۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید کاٹن کی قمیض پر گلابی رنگ کا لمبا سا سویٹر زیب تن کیے، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح بل دے کر ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، وہ چمکتی ہوئی روشن آنکھوں کے ساتھ اس کے پاس آ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ۔ وٹ نان سینس، اس نے دبی آواز میں جھاڑا۔ حیران کر دیا نا میں نے تمہیں۔ کہتے ہیں انسان ناراض بھی صرف ان سے ہوتا ہے جن سے کوئی تعلق ہو، بھلا میں کیوں تمہاری باتوں کو مائنڈ کرنے لگی؟ وہ لب بھینچے سختی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ گزشتہ شب کی تلخ کلامی کے بعد اس لڑکی میں اتنی سکت تھی کہ وہ اگلے روز یوں مخاطب ہوگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ تو یہ توقع کیے ہوئے تھا کہ اگلے چند دنوں تک تو وہ بات بھی نہیں کرے گی، اور یہاں نفرت بھی ایک تعلق ہوتا ہے۔ نظر انداز کرنے کے لیے کسی کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ میں حیران ہوں تم پچھلے 1.5 ماہ سے مجھے نظر انداز کر رہے ہو، یعنی تم پچھلے 1.5 ماہ سے مجھے محسوس کر رہے ہو۔ کسی روز تمہیں تمہاری یہ خوش فہمیاں لے ڈوبیں گی، اس نے دانت پیس کر کہا۔ میں بہت اچھی تیراک ہوں فارس۔ بہترین تیراک بھی شوق کی خوراک بن جایا کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ بر وقت ساحل پر نہیں پہنچ پاتے۔ تم پہنچ جاؤ گی ساحل پر؟ ساحل پر ہی تو کھڑی ہوں میں۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ جاگنگ ٹریک پر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ کیا تمہیں اس بات کی فکر ہے کہیں مجھے میری خوش فہمیاں نہ لے ڈوبیں؟ وہ بھی اس کے پیچھے آنے لگی۔ تمہاری فکر اور مجھے؟ سوالیہ ابرو اٹھا کر اس نے جن نگاہوں سے جنت کو دیکھا وہ کڑ کر رہ گئی۔ ویسے سیلف رسپیکٹ کیا ہے؟ اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر بیچ کھائی ہے تم نے؟
فارس کے قدموں کے ساتھ قدم ملاتی، اپنا تنفس قابو میں کرتی، جنت کے قدموں کی حرکت مدھم پڑ گئی۔ نہ چاہتی ہوئے بھی وہ رک گئی تھی۔ وہ بھی رک گیا تھا، محض ایک لمحے کے لیے۔ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ مجھے بہت عجیب لگتا ہے، اس طرح اپنی سیلف ریسپیکٹ کی بھینٹ چڑھا کر میری توجہ حاصل کرنے کے لیے میرے آگے پیچھے پھرنا۔ تمسخر اڑاتا ہوا نرم لہجہ تھا اس کا، مگر جنت کے گال پر جیسے کسی نے تمانچہ دے مارا تھا، وہ ہل کر رہ گئی تھی۔ اوکے جی، فرسٹ ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوا چاہتا ہے، اور مزہ آ گیا یار، اچھا ناول ہے۔ ماضی، مجھے اب ماضی جاننا ہے، کیا ہوا تھا، کیا کیا اس کو کیوں خواب آتے ہیں، اس کی شادی کیوں ٹوٹی تھی، برہان نے دوسری شادی کیوں کر لی، اور اس کی خالہ اور اس کے پیرنٹس کہاں ہیں، اور مجھے سب کچھ جانا ہے۔ اور وہ اس کا بھتیجا، اس کا کون ہے، فارس کا بھتیجا کون ہے، اور فارس کی بھی تو کوئی ہسٹری رہی ہوگی۔ مجھے ماضی جاننا ہے یار۔ ابھی میں کچھ بھی کامنٹس نہیں دے سکتی، میں کسی کو بھی غلط اور صحیح نہیں کہہ سکتی، کیونکہ مجھے ابھی ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سچویشن ہی نہیں پتہ۔ اوبویسلی یہ دیکھا جائے تو فارس سراسر غلط ہی لگ رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھ رہا ہے۔ خیر، یہ فورسڈ میرج والے ایسے میں نے بہت سے ناولس پڑھے ہوئے ہیں، اور جب بھی میں ناول پڑھتی ہوں تو میں تو یہی ایک بات کہتی ہوں کہ شادی نہ کرو، اگر دل نہیں ہے تو نہ کرو، اگر کر لی ہے تو نبھاؤ۔ اپنی اماں کی وجہ سے شادی کر لی ہے تو پھر اس دوسری بندی کا کیا قصور ہے، یا دوسرے بندے کا کیا قصور ہے؟ آپ تو اپنی اماں کے سامنے اچھے بچے بن گئے ہو نا، شہزادے بچے، بیبا بچے، لیکن اس دوسرے پارٹنر کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں آپ کی یہ بدتمیزیاں برداشت کرے؟ تو اس سے تو میں ہمیشہ سے اختلاف کرتی ہوں، لیکن ابھی تک مجھے کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، تو تب تک میں کچھ ایسی ٹھوس اپنی رائے نہیں دے سکتی۔ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ ناول، اور اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔